آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا وسر الودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا امام حسین علیہ السلام کا شہر، 8 ذی الحجہ 1447 ہجری قمری، اور پیر کا دن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دن۔ ان دونوں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے آج کے دن 25 مئی 2026 عیسوی ہے، اور آج ہم اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں موجود ہیں۔ پروگرام کا ٹائم 2 گھنٹے ہوتا ہے اور اس کی ابتدا عراقی ٹائم کے مطابق رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک ہوتی ہے، اور پروگرام کا دورانیہ ٹوٹل 10 بجے تک ہوتا ہے۔ 8 بجے ابتدا ہوتی ہے، اور اسی طرح پاکستانی ٹائم رات میں 10 بجے ابتدا ہوتی ہے پروگرام کی، اور 12 بجے انتہا ہو جاتی ہے، اور انڈین ٹائم کے مطابق رات میں 10:30 بجے ابتدا اور 12:30 بجے انتہا، اور اسی طریقہ سے بنگلہ دیش کا ٹائم اگر دیکھیں تو 11 بجے ابتدا اور 1 بجے انتہا ہو جاتی ہے پروگرام کی۔ لہذا انتہا اور ابتدا کا اس لیے کہا، کافی سارے مومنین کی کالز پروگرام کے بعد آتی ہیں، اس لیے آپ لوگوں کا تھوڑا سا وقت میں نے اضافی لیا۔ آپ سے استدعا ہے کہ یہ واٹس ایپ نمبر سامنے آپ کو شو اپ ہو رہے ہیں، 3 نمبرز ہیں جو سلائیڈ کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہو رہے ہیں، ان کو آپ سیو کر لیجئے اپنے پاس، اور ان میں سے کسی پر بھی کال کر کے مولا کو سلام پیش کر سکتے ہیں۔ آج کا دن امام حسین علیہ السلام کا آخری دن ہے مکہ میں، اور مکہ کے اندر امام حسین علیہ السلام نے کافی سارے کام کیے ہیں، جن میں سے ایک کام جو ہے وہ مومنین کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کیا ہے۔ کا دن عرفہ کا دن ہوگا۔ بہرحال آج کی شب، کل کے دن میں اور پرسوں کے دن میں 3 دن ہیں، ان 3 شب اور دن کے حساب سے ان میں آپ کو غسل کرنا چاہیے۔ یہ غسل نہایت ہی تاکید کیا گیا ہے اور اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ ویسے بھی آج کل عراق میں تو گرمی ہے، جن علاقوں میں گرمی ہے ان علاقوں میں تو غسل کرنا ویسے ہی آسان ہو جائے گا اگر نیت آپ کر لیں شب عرفہ، روز عرفہ، روز عید کی، تو اور زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ اس میں آپ ساتھ میں جو بھی غسل کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ جو بھی نیک عمل ہیں یا جو غسل رہ گئے ہیں یا مستحب غسل رہ گئے ہیں ان کی بھی ساتھ میں نیت کر لیں تو مزید ثواب ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک غسل میں آپ کافی ساری نیتیں کر سکتے ہیں، جس طریقے سے غسل جنابت کی نیت بھی ہو سکتی ہے، غسل مس میت کی نیت بھی ہو سکتی ہے، آپ مستحب غسل کی جو دن کی مناسبت سے اس کی بھی نیت ہو سکتی ہے، جو آپ کے اوپر کوئی ایسا غسل رہ گیا ہو جو آپ نے نظر کی ہو اس کی بھی نیت کر سکتے ہیں، کسی معصوم علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اس کی نیت بھی ساتھ میں شامل آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور نیتوں کے بارے میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں، یا اپنے آباء و اجداد کے اوپر کوئی کسی کی نظر ہو اس کی بھی نیت آپ کر سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی خاص شخص کا اگر آپ کے ذہن میں ہے، یا آپ اپنے بزرگوں میں سے کسی کی بھی نیت کر لیں کہ اگر ان کے اوپر کوئی نیت کی منت کی کوئی غسل واجب ہو یا نظر کا یا قسم کا کوئی غسل ہو تو اس کی نیت سے بھی کر دیں تو بزرگوں کی طرف سے بھی ایک ثواب کا آپ کی طرف سے اہتمام ہو جاتا ہے۔ بہرحال آج کے دن میں مولا عباس علمدار علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا ہے کعبہ کی چھت پر جا کر، جو ایک بہت ہی بڑی دلیل ہے معصوم علیہ السلام کی طرف بلانے کے لیے، اور وضاحت ہے اس میں کہ مولا کو بلایا گیا ہے۔
और मौला को कत्ल करना चाहते हैं, लिहाजा जो चलना चाहते हैं वो चलें हमारे साथ। इस किस्म की बातें। बहरहाल आज का जो दिन है वो हम सबको माइल करता है। अच्छा, अमाल तो ज़िलहज्जा के पहले अशरे में 2 रकत नमाज ही रही, मगरिबैन की नमाज के दरमियान 2 रकत नमाज जिसमें वो आयत तिलावत करनी है। आप मफातिल जिनान और तोहफ़तुल अवाम से उसको रुजू कर सकते हैं और देख सकते हैं। मौला आप सबको सलामत रखें। ज़िलहज्जा का महीना जो है ये हम सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के महीने की तरफ जाने की तरबियत देता है। इसके अंदर खलीलुल्लाह, शजरतुल अंबिया, जद्दुल अंबिया और मिल्लत इब्राहीमिया के वारिस जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया में बहुत ज़्यादा शरीयत हुई। और अगर आप नोट करें तो आपको किताबें जो अल्लाह की तरफ से नादिल की गई हैं वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में ही मिलती हैं, जो कुतुब अरबा कहते हैं, कुतुब अरबा समाविया है। अक्सर सहीफ़े भी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद अंबिया में मिलते हैं। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग का दायरा कार 2 फर्जंदान के सबब से जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम से और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से 2 मुख्तलिफ़ शहरों में फैला हुआ था। जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम को आप कहें तो कदीम बिलाद शाम जो था, बलद शाम जो था उसके अंदर, जिसमें आजकल के 3 हिस्से हो गए हैं शाम के, जिसमें उर्दन भी हो जाता है, फ़लस्तीन भी हो जाता है। ये सब शाम के हिस्से हैं। शाम को डिवाइड किया गया तो इसके मुख्तलिफ़ हिस्से बन गए। लिहाजा ये हिस्सा जो यरूशलेम का इलाका है ये कदीमी शाम का इलाका है और आजकल फ़लस्तीन कहलाता है ये। बहरहाल ये सारे के सारा शाम एक बहुत कदीम और बहुत बड़ा मुल्क हुआ करता था, जिसको काफ़ी हिस्सों में तकसीम किया गया। बहरहाल तो हम बात जो कर रहे हैं वो इन चीज़ों की है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम उर्दन में आजकल ये इलाके पाए जाते हैं। और इसी तरीके जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम आप देखते ही हैं कि हिजाज़ में, हिजाज़ असल में हिजाज़ को हिजाज़ इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे एक हाजिज़ कहते हैं, एक हिजाब, एक पर्दे, एक रुकावट, एक बाउंड्री बनी हुई है पहाड़ों की, इस वजह से इसे हिजाज़ कहा जाता था। तो लिहाजा हिजाज़ के अंदर ये आप देख ही रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत बड़ा इलाका है ये, जिसके अंदर मक्का है, मदीना है और इसके साथ साथ ताइफ आ जाता है। ये सारे इलाके इसी का हिस्सा कहलाते हैं। बहरहाल और नाम भी हैं जो मुख्तलिफ़ इलाके कदीम ज़माने से मशहूर थे, वो भी इसी इलाके में शामिल हो जाते हैं। बहरहाल सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं जिन पर आखिरी किताब नाजिल हुई, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इन पर कुरान मजीद नाजिल हुआ। इसी तरह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम, इन चारों पर 4 किताबें जो नाजिल हुई, ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान मजीद, ये सब कुरान समेत ये सब आसमानी किताबें थीं, जिनमें से असल हालत में ज़बूर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम पर और तौरात जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर, मूसा अलैहिस्सलाम पर और इंजील जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर। बहरहाल दोहराया ना जाए तो अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं। बहरहाल ज़बूर, तौरात, इंजील, कुरान मजीद, जिस तरीके से हम अल्हम्दुलिल्लाह जानते ही हैं इनकी जो हिमायत और तबलीग का सिलसिला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। तो लिहाजा ये 4 किताबें हैं, चारों किताबें आसमानी किताबें जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में नाजिल हुई हैं।
اور یہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے نازل ہوئیں اور ان میں مختلف احکام تھے۔ بہرحال جو اصل حالت میں بچی ہوئی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ بالتحقیق یہ قرآن مجید کے بارے میں بھی ایک حساب سے ظاہری کے اعتبار سے تفاسیر کے اندر اور چیزیں بھی اس کے اندر شامل کی گئی ہیں بہرحال، لیکن ظاہراً یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ بالتحقیق ہم ہی ذکر کو نازل کرنے والے ہیں۔ ذکر سے مراد قرآن مجید ہوگا یہاں پر، اور و انا لہ لحافظون، اور بالتحقیق ہم اس ذکر کے حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ لہذا یہ اپنی اوریجنل حالت میں جو بچی ہوئی کتاب ہے وہ آپ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہی ہے۔ باقی کتابیں جو ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ آنے والوں نے اور بعد میں آنے والوں نے کچھ اختلاف کیا، الفاظوں میں رد و بدل ہوئی۔ ہاں دیکھیں، اور ایک اور فرق بھی پایا جاتا ہے قرآن مجید اور باقی کتب سماویہ کے اندر جو آج کل کے دور میں کتابی صورت میں موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں قرآن مجید عربی میں جو لکھا ہوا ہے وہ اصل مانا جاتا ہے، ترجمے کے ساتھ ہر کسی، دیکھیں اب جس طریقے سے ہمیں ہی معلوم ہے، کم علمی کے باوجود اتنا معلوم ہے، کسی نے لغت کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے، کسی نے قرآن مجید کا ترجمہ جو کیا ہے وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کیا ہے، کسی نے تفسیروں کے اعتبار بھی کہہ سکتے ہیں ان کا، اور کسی نے اس کو نزول کے اعتبار سے، واقعات کے اعتبار سے کیا ہے، کسی نے روایتوں کے اعتبار سے اس کے معنی و مفاہیم کو لیا ہے، کسی نے اقوال علماء سے مختلف آپس میں روایتوں احادیث کو ملا کر مختلف انداز میں ترجمے کیے گئے، لیکن ہم اصل جو مانتے ہیں وہ قرآن مجید کی عربی عبارت کو مانتے ہیں۔ عربی عبارت جو ہے وہ اصل مانتے ہیں، ترجمہ اس کا ترجمہ ضرور ہوگا لیکن اصل قرآن ہم اسے نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ رسول اور قرآن مجید کی باتیں ہیں، احترام ہے اس کا بھی، لیکن وہ اصل قرآن نہیں ہے۔ لیکن اور مذاہب کے اندر جو کتابیں ہیں ان کتابوں کا جس بھی زبان میں انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ اس کو اصل مانتے ہیں۔ وہ ان کے یہ فرق نہیں پایا جاتا کہ عربی میں لکھا ہوا ہے، انگلش میں لکھا ہوا ہے، ترکی میں لکھا ہوا ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے، فارسی میں لکھا ہوا ہے، پشتو میں لکھا ہوا ہے، کسی بھی زبان کے اندر وہ لکھا ہوا ہے، ان کے ہاں وہ اصل کتاب ہوا کرتی ہے۔ لیکن ہم قرآن مجید میں عربک قرآن مجید کو اصل مانتے ہیں، باقی ترجمے وغیرہ کا احترام ضرور کرتے ہیں لیکن ہم اسے اصل نہیں مانتے۔ لہذا اسی عنوان سے کہ ہم بات کر رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ہمارے وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جو امام بھی ثابت ہوئے ہیں، امام بھی ہوئے ہیں، انبیاء کے امام کا لقب انہیں ملا۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمام امتحانات پورے کر دیے، اب امتحانات کیا کیا تھے؟ بچوں کو مختلف دیار میں چھوڑنا تھا، چھوڑ دیا، بے آب و گیا دیار میں چھوڑنا تھا، بچے کو چھوڑ دیا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو مختلف مراحل کے اندر مختلف جگہوں پر نمرود سے مقابلہ کرنا تھا، یہ بھی امتحان تھا، آتش نمرود یہ بھی امتحان تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بچے کے گلے کے اوپر چھری چلانے کے لیے بھی جو خواب میں ہو، کیونکہ نبی کا خواب ہمارے خواب جیسا نہیں ہوا کرتا، انبیاء علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء خواب کی حالت میں بھی غفلت میں نہیں ہوتے، چہ جائے کہ جاگتے ہوئے سوتے ہوئے انبیاء ہوتے ہیں۔ نبی کا رتبہ کبھی بھی نبی سے جدا نہیں ہوتا، یہ ان کی وہ صفت ہے جس سے لا ینفک عنہ ہے، جو ان سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی، انفکاک پیدا نہیں کرتی نبی سے نبوت۔ نبی ہر حال میں نبی ہے، یہ نہیں ہے کہ سوتے ہوئے نبی نہیں ہے، جاگتے ہوئے نبی ہیں، نبی کھاتے ہوئے نبی نہیں ہے، نماز پڑھتے ہوئے نبی ہیں، ایسا نہیں ہے، نبی ہر حال میں نبی ہیں۔ النبی نبی ولو کان صبیا، نبی ہوتے ہیں اگرچہ وہ کم سنی کی حالت میں کیوں نہ۔ ہمارے ہاں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی 40 سال بعد بنے ہیں، نہیں، ہمارے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ نبی تھے،
اعلان نبوت 40 سال بعد فرمایا ہے۔ لہذا اب بات رہتی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی امتحان دینا پڑا۔ اب بہرحال نبوت جو ہے وہ ہر حال میں نبی کے ساتھ ہے، تو لہذا خواب کی حالت میں جو نبی نے خواب دیکھا، نبیوں کو دیکھیں وحی کی 8 اقسام بیان کی گئی ہیں کہ جن کے اندر سے ایک الہام ہے، خواب کی صورت میں ہے، فرشتہ سامنے آ کر بولتا ہے، یا کتابی صورت کے اندر ہے، یا درخت کا بولنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لکھی لکھائی لوح کا نازل ہونا، یہ وحی کی اقسام ہیں۔ تو کسی چیز کے ذریعے سے ذہن میں خیال ڈال دینا، یہ بھی وحی کی اقسام ہے۔ تو لہذا اب اگر آپ دیکھیں تو ان وحیوں میں سے جناب ابراہیم علیہ السلام جو تبلیغ فرما رہے ہیں، ایک تو خدا کی تلاش والا قصہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، وہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہی متعلقہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام آتش پرستوں کے پاس سے گزرے تو تبلیغ کرنا مقصد تھا، یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کسی بھی حالت میں کسی معاذ اللہ کوئی دین سے خارج ہو، نہیں، نبی نبی ہوتے ہیں، ہر حال میں نبی ہوتے ہیں۔ تو لہذا نبی اللہ نے دیکھا آگ پر استش کر رہے ہیں، ساتھ میں کھڑے ہو گئے تاکہ تبلیغ کریں۔ جب آگ بجھ گئی تو کہا کہ ایسے کو میں نہیں پوچھتا، ایسے کی میں عبادت نہیں کر سکتا جو کبھی بجھ جاتا ہو، جسے خود جلانا پڑتا ہو۔ اسی طریقے سے چاند کے بارے میں، چاند نکلا، پرستش کرنے لگے لوگ، ساتھ میں رہے، لیکن جب ڈوبنے لگا کہا کہ میں ایسے کو نہیں پرستش کر سکتا جو کہ ڈوب جاتا ہو، لوگوں کے دماغ میں خیال آ گیا۔ پھر اسی طریقے سے ستارہ پرستوں کے ساتھ، سورج پرستوں کے ساتھ، اس سب کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا ایک طریقہ اختیار کیا کہ بت پرستوں کے ساتھ بت پرستی تو بہت زیادہ تھی نا اس زمانے کے اندر، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس نے توڑا، کہا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے ہی توڑا ہوگا۔ کہنے لگے کہ میں کیوں توڑوں گا بتوں کو، تو اگر کہا کہ کلاڑا کس کے گردن، کلاڑی جو جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں، اسے وہ کہاں پہ ملا ہے، کہا کہ بڑے بت کے اوپر، کہا اسی نے توڑا ہوگا، کہا وہ تو حرکت نہیں کر سکتے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہی نقطہ تھا، فرمایا جو خود حرکت نہیں کر سکتے تمہیں رزق کیسے دے سکتے ہیں۔ لوگ درپے ہو گئے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو بڑی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ آزر جو تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، جنہیں قرآن مجید نے اب کہہ کر پکارے، وہ والد نہیں تھے۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر معصومہ جعفری صاحبہ کراچی پاکستان سے۔ آئیے اب ہم ان سے آج کی مناسبت سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم محترمہ ڈاکٹر معصومہ جعفری صاحبہ فرام کراچی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، کیسی ہیں محترمہ؟ خیر عافیت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کو اور تمام زائرین کربلا حرم امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھی آج کی شب کے مناسبت سے عرض تسلیت ہے اور استدعا ہے انشاءاللہ ہم سب کی جانب سے آپ سب نائب الزیارہ رہیے گا۔ حتماً انشاءاللہ ہم بھی آپ کی خدمت میں شب شہادت جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ ایام عجیب ہی کیفیت کے حامل ہے، ادھر عید ہے اور ادھر امام حسین علیہ السلام مکہ کو، کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو الوداع کرنے کے لیے آمادگی کر رہے ہیں، اور 8 ذی الحجہ آج کا دن گزرا۔ اسی مناسبت سے میں چاہوں گا کہ آج آپ سے گفت و شنید رہے، تو اس موقع پر جو بہترین کلام رہے گا یقیناً جو کہ روز کی مناسبت بھی ہو جائے گی، حضرت مولا عباس علمدار علیہ السلام نے ٹھیک تو عرفہ سے ایک دن پہلے کا جو سلسلہ ہے، اس میں عرفہ جو ہے بہت اچھا عمل ہے۔ آج شب ہے، شب عرفہ لگ رہی ہے، تو اس روز و شب عرفہ کی اہمیت سے
ہم چاہیں گے کچھ ہمیں آشنائی دیجیے گا. بسم اللہ. بہت شکریہ. سلامت رہے. آج کی جو شب ہے اور کل کا جو دن ہوگا، یہ تو وہ دن ہے کہ روایت میں ہے جن کی بخشش شب برات میں نہیں ہوئی، یا جن کی بخشش اور جن کی مغفرت رمضان المبارک میں شب قدر کے راتوں میں نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کچھ خاص بندوں کو چن لیتا ہے شب عرفہ کے لیے اور روز عرفہ کے لیے، اور اس دن پروردگار عالم ان خاص بندوں پہ رحمات خاصہ نازل فرماتے ہوئے ان کو بخش دیتا ہے. بے شک. میں تمام سننے والوں کی خدمت میں اس چینل کی توسط سے یہ بتلانا چاہوں گی، یہ جو آج کی شب ہے اور جو کل کا دن ہے، یہ اس قدر بافضیلت رات اور بافضیلت ایام میں سے ہے کہ روایت میں ہے کہ دنیا میں کوئی ہاتھ نہیں ہوگا جو بلند ہو بارگاہ باری تعالیٰ میں اور پروردگار عالم اسے خالی لوٹا دے. حدیث قدسی ہے، یعنی یہ واحد وہ دن ہے جس دن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ استحی اللہ ان یردها صفرا، یعنی خدا فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے، میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ آج کوئی ہاتھ میرے بارگاہ میں بلند ہو اور میں اسے مایوس اور خالی ہاتھ واپس لوٹا دوں. بھائی اسی لیے روایت میں ہے کہ شب عرفہ اور روز عرفہ جب آپ کچھ بھی اللہ کے بارگاہ میں مانگو تو آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ یوں مل لو، کیونکہ یہ وہ ہاتھ ہے جس کی ضمانت اللہ نے دی ہے. یہ وہ ہاتھ ہے جس کو بھرے واپس لوٹانے کا وعدہ روز عرفہ پروردگار عالم نے خود دیا ہے. امام محمد باقر العلوم علیہ السلام فرماتے ہیں ان یوم العرفہ یوم الدعاء والمسألہ. امام فرماتے ہیں یہ جو شب عرفہ ہے اور یہ جو روز عرفہ ہے، یہ دو چیزوں کے لیے اللہ نے اس دن کو فضیلت بخشی ہے، اور وہ ہے دعا اور مسئلہ، کہ کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ نے جو مانگنا ہے لو. اور سب سے زیادہ جو تاکید کی گئی ہے کہ اس دن جو عمل مرد عورت اور کسی بھی مکان سے آپ کر سکتے ہو وہ دعا، یہاں تلک کے بتلایا گیا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھو تو 70 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اس کی فضیلت اتنی ہے. لیکن اگر آپ کو پتا ہو کل کے روزہ رکھنے سے آپ کے دعا پڑھنے میں اور اللہ کے بارگاہ سے مانگنے میں مفید واقع ہو سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اور روایات میں ہے کہ کل آپ روزہ نہ رکھے لیکن در اللہ پہ سائل بن کر مانگنے ضرور جائیے گا. عرفہ ضرور پڑھ لیجئے گا. شاید ایسے ہی مبارک دن کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا تھا کہ من اؤتی الشکر لم یحرم الزیادہ. پروردگار عالم جس کو 5 دن سے نوازتا ہے، اس دن میں آپ اپنی نعمتوں کو گن گن کر اللہ کے بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہو. خدا کہتا ہے میرا وعدہ ہے جو کل کے دن آج کی رات شکر کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گا، میں اس پہ زیادہ کرنے سے اسے محروم نہیں رکھوں گا. من اوتی التوبہ لم یحرم المغفرہ. یہ رات اور کل کا دن ان راتوں اور ان دنوں میں سے ہے کہ کوئی اگر طلب بخشش کرے، کسی کو اگر اپنے کیے پر نادم اور پشیمان ہو، خدا فرماتا ہے مغفرت کا وعدہ میں کرتا ہوں. اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے من اوتی الدعاء لم یحرم الاستجابہ. یہ رات اب بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بارگاہ باری تعالی میں مانگ لو. اللہ فرماتا ہے استجابت کی ضمانت میں کرتا ہوں. تو امام سے پوچھا گیا آج کی رات اور کل کے دن میں کس طریقے سے اللہ سے مانگے اور کیا مانگے، تو خداوند ائمہ طاہرین علیہ السلام اسپیشلی امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے آپ حسن ظن رکھو، آپ اس یقین کے ساتھ روز عرفہ دعا پڑھو اور اللہ سے مانگو کہ میرا رب مجھے آج کے دن خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ فرقان میں کیا فرماتے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاءکم. اللہ فرماتا ہے کہ میں پرواہ نہیں کروں گا تمہارا اگر تم نے میرے بارگاہ میں سائل بن کر مانگا نہیں. تو وہ خدا آپ کو پکار رہا ہے، وہ خدا آپ کو بلا رہا ہے، وہ خدا آج کی رات اور کل کے دن حسین کے نام پر رحمتوں کا دروازہ ہم سب کے لیے کھول رہا ہے. الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز، عبادت کا مرکز دعا ہے. ادعونی استجب لکم. آج تو وہ رات ہے فرزند زہرا امام حسین علیہ السلام نے آج کی
पूरी रात को इबादत में गुजारी और सुभान अल्लाह। गुरबत हुसैन का आगाज है। सो इस दिन की फजीलत इस कदर ज्यादा है नमाज में, दुआ में, स्पेशली जियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में, कि जो कोई जियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोजे अरफा के लिए जो मखसूस जियारत है वो करेगा, 70 हज मकबूला का सवाब परवरदिगार आलम उसे अता फरमा देगा। मौला कबूल फरमाए। बहुत प्यारा आपने बयान फरमाया। और अब मैं ये एक मुख्तसर सा सवाल आपकी खिदमत पेश करता हूँ, चाहूँगा इसको बयान फरमाएंगे आप। रोज़े अरफा के मौका पर सबसे अच्छा अमल क्या है? बहुत ही खूबसूरत सवाल है जो मुझे लगता है अली के मानने वालों के लिए और गिरने पर या अली कहने वालों के लिए, और जब भी कोई मुसीबत और परेशानी हो तो सीने पे हाथ रखकर गमे हुसैन को याद करने वालों के लिए सबसे बड़ी इबादत ये है कि आप खुद से पूछे कि आज की रात और कल के दिन सबसे अहम काम क्या है। तो रिवायात की रोशनी में मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि अइम्मे ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं कि रोजे अरफा वो दिन है जिस दिन सबसे ज्यादा आपको इन्फाक करनी चाहिए, सबसे ज्यादा आपको बख्शिश करनी चाहिए। ये वो दिन वो है कि जिस दिन सबसे ज्यादा आपको दुआ करनी भी चाहिए, दुआ मांगनी भी चाहिए, और ये वो दिन है जिस दिन सबसे ज्यादा आपको तौबा करनी चाहिए। और यहाँ तलक कि इस अंदाज में अल्लाह से मांगो, तलब बख्शिश करो कि इजाजत नहीं है वापस लौटते हुए मैदान अरफात से और मैदान करबला से कोई बंदा ये सोचे, गुमान करे कि आज अल्लाह ने मुझे बख्शा नहीं है। अब्दुल्ला बिन जुंदब के हवाले से मशहूर है कि वो रो रो कर अरफा के दिन फरियाद करते हुए वो दुआ मांग रहा था। तो लोगों ने कहा कि तुम्हारी इतनी बड़ी मुश्किल है, तुम रो कर फरियाद अल्लाह के दरबार में दुआ मांग रहे हो। तो अब्दुल्ला बिन जुंदब ने रोते हुए अशमान के साथ कहा कि मैंने मेरे मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सुना है कि दुआए अरफा पढ़ो और हुसैन का वास्ता देकर दूसरों के लिए मांगो। परवरदिगार आलम जितनी दुआएं आज के दिन तुम दूसरों के लिए मांगोगे तुम्हारे हक में उनसे पहले कबूल फरमा देगा। तो ये वो काम है जो सबसे ज्यादा आपको कल करनी चाहिए, और सबसे ज्यादा ताकीद जिस काम के लिए कल के दिन हुई है वो है जियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। बहुत ज्यादा ताकीद थी। आप इस जो है जियारत की जरूर जो है कल के दिन तिलावत करें। यहाँ तलक मेरे भाई, मैं ये रिवायत तो फतन आज दे रही हूँ। ये रिवायत में है अगर कुछ लोग मैदान करबला में हो, फॉर एग्जाम्पल बैनुल हरमैन में हो, हरम अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन में हो, हरम अबुल फजल अल अब्बास में हो, और कुछ लोग खाने काबा पर हो, मक्का में हो, अरफात में हो, तो रिवायत में है अल्लाह ताला मक्का के जायरीन से पहले करबला के जायरीन के जानिब नजरे करम फरमाता है। इस चीज के बावजूद कि हम सब जानते हैं कि मैदान अरफात में इमाम ज़माना अज्जलल्लाह ताला फरजहु शरीफ भी होंगे, लेकिन खुदा फरमाते मैं पहले जायरीन करबला पर निगाह करता हूँ योमे अरफा। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप करबला में ना हो, अगर आप अमेरिका में हो, अगर आप लंदन में हो, अगर आप इंडिया पाकिस्तान में हो, कहीं पर भी हो, अरफा के दिन रूबा क़िबला खड़े हो जाओ और 3 मरतबा आप पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह। रोज़े हुसैन से जवाब आता है कि आज इन 3 सलाम के बदौलत मैंने तुम्हें अपने रोजे के जायरीन में शुमार कर दिया। इस कदर आज के दिन फजीलत है कि आप दूर से ही सही फर्जंद ज़हरा को पुकारो और सलाम दो। परवरदिगार आलम रोज़े महशर आपको जायरीन करबला में शुमार फरमाता है। वाह, बहुत प्यारी बात फरमाई आपने। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की फजीलत मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। एक मुख्तसर सा सवाल ये भी चाहूँगा कि दुआए अरफा की क्या फ़जीलत है, अगर इस मौजू पर भी रोशनी डाल दीजिए।
देखिए, इस पर तो कम्प्लीटली एक प्रोग्राम होना चाहिए कि जिसमें आप दुआए अरफा के फ़ज़ाइल को बता दें, लेकिन जो फ़ज़ीलत या जो पॉइंट्स मीर कारवान करबला, सुभान सरकार अल्लाह, करबला सैयदुश शुहदा अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने अशबार आंखों के साथ कि इस तरह रोते हुए आपने दुआए अरफा की तिलावत फरमाई कि रिवायत में है आपके आंसू आपके महासिन मुबारक से टपक रहे थे। अल्लाह उस अंदाज में जो दुआ पड़ी उसकी फजीलत तो जितनी ज्यादा है, अइम्मा ताहिरीन हमेशा ताकीद फरमाते हैं कि रोजा ना रखो अगर तुम्हें लगता है तुम दुआ अरफा की तिलावत नहीं कर सकते हो। सुभान उसमें जो सबसे अहम बात है, अल्लाहुम्मा अजअलनी अख्शाक कअन्नी अराक। सुभान अल्लाह, कल सुभान सूए करबला रवाना होते हुए फरजंद ज़हरा ने फरमाया कि एक खौफ है जो अली वालों के लिए बहुत ज्यादा जेब देता है और एक सुभान खौफ है जो अली वालों के लिए बिल्कुल जेब नहीं देता। और वो खौफ क्या है? वो खशियत है और खौफ खुदा है, जिसे सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस दुआ में इशारा फरमाया। और दूसरा जो सबसे अहम पैगाम है, मौला फरमाते हैं कि जिस दिन तुम अपनी जिंदगी में खुदा को हाजिर पाओगे, वाह, हुजूर खुदा को तुम अपनी जिंदगी में फील करोगे, महसूस वाह, करोगे, वो सुभान रब तुम्हें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। वाह, और तीसरी चीज जिसकी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इशारा फरमाते और मुझे और आपको वाह, सिखाते हैं, वो है दुआ करने का तरीका, दुआ सुभान अल्लाह, करने का सलीका, दरे सुभान अल्लाह अल्लाह, से खाली हाथ ना लौटने के लिए जो वाह, मेथड, जो स्किल्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुआ अरफा में मुझे और आपको सिखा रहे, वो सबसे ज्यादा अहम बात है। बहुत सुभान अल्लाह, इख्तिसार के साथ मैं बता दूं, उसमें इमाम फरमाते तुम पहले खुदा के इतने फजाइल पढ़ो और अल्लाह को इतना बुलंद व बाला दिखाओ। वाह, अंतल्लजी आतईतो अंतल्लजी अनअमतु अंतल्लजी, मतलब तू वो है जिसने मुझे, माँ तू वो है जिसने माँ के पेट में मुझे सहारा दिया। उसके बाद इमाम हुसैन फरमाते खुदा का मर्तबा बुलंद करने के बाद अपने आप को जलील और हकीर दिखलाओ बारगाह अल्लाह बारी ताला में। अनल्लजी हकीरुन अनल्लजी फकीरुन अनल्लजी सुभान अल्लाह, मिस्कीनुन। सुभान और अल्लाह, उसके बाद अल्लाह फरमाते, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुमने खुदा की मर्तबत को बुलंद की, अपने सुभान आप को पस्त दिखाने की कोशिश की, फिर अल्लाह, अल्लाह से मांगो। ये वही अल्लाह, सलीका है जो मुनाजात रमजान में मौला अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया। और सुभान वही अल्लाह, चीज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुआए अरफा में मुझे और आपको सिखा रहे कि सुभान अकड़ अल्लाह, को तोड़कर, साइल बनकर, वाह, मिस्कीन फकीर और जलील बनकर अल्लाह के बारगाह में तुम गिड़गिड़ा कर मांगोगे, खुदा तुम्हें अजीज बना देगा। और सुभान अल्लाह, तीसरी चीज जिसकी तरफ इशारा होता है वो है कि यादावरी नेमत, कि अल्लाह ताला ने जितनी आपको नेमतें दी हैं, आप कुछ भी मांगते हुए उन नेमतों की तरफ जरूर इशारा करना कि बेशक ये भी तूने अता की, ये भी तूने अता की, इन तउद्दु निअमतल्लाह ला तुहसूहा, के इमाम हुसैन पलकों की तरफ इशारा फरमाते, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन सांसों की तरफ इशारा फरमाते। आप सोचिए, इमाम हुसैन दुआए अरफा में होंठ, आपके दांत, और जिन मसोड़ों पर अल्लाह ने दांत करार दिए, उन मसोड़ों की नेमत पर भी कदर और शुक्र बजा लाने के बाद फिर हुसैन अपनी गुर्बत और अपने सफर में अल्लाह की मदद को परवरदिगार आलम से मांगता है। तो ये वो सबसे अहम पैगाम है जो दुआए अरफा में मुझे और आपको अमीर कारवान करबला सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिखाते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ हुसैनी तरीका, हुसैनी सलीका, हुसैनी अकीदत, हुसैनी यकीन और हुसैनी अज़्म और इरादे के साथ कल खाली झोलियों को दर परवरदिगार आलम पे फैलाकर हुसैन को अपने लिए मोहसिन और सिफारिश में ले जाकर तमाम मोमिनीन दरे परवरदिगार आलम से अपने हाजतों को बराबरदा फरमा कर इंशाअल्लाह हुसैन के सदके दुआओं को इस्तिजाबत का दर्जा देकर कल का दिन गुजारना हम सबको नसीब हो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखें। बहुत प्यारा बयान, मौके की मुनासबत से बयान, और बहुत ज़्यादा प्यारी बात। मौला आपको सलामत रखें। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपका कीमती वक्त हमारे काम आया और आपने इस कीमती वक्त को तोशे आखरत बनाने के लिए मोमिनीन को बेहतरीन कलाम से मुस्तफ़ीद फरमाया और हमारे प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। मौला आपको सलामत रखें। आखिर में मैं चाहूँगा अगर मोमिनीन को कोई नसीहत करना चाहें, कोई फरमाइश पेश करना चाहें, बिस्मिल्लाह।
صرف اتنا کہوں گی، روز عرفہ، سفر ابا عبداللہ الحسین اور دعائے عرفہ کی روشنی میں اس پیغام کو یاد رکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں دین کی بنیاد ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور ولایت دین کو مضبوط اور استمرار عطا کرتی ہے۔ دین ایک درخت کے مانند ہے اور ولایت اس کی جڑ ہے۔ دین کی حفاظت اور بقا امام معصوم کی امامت کے ذریعے ممکن ہے۔ عید غدیر کی عظمت منانا حقیقی دینداری کا حل ہے، لہذا یوم عرفہ ولایت کی نعمت پر سب سے زیادہ شکر ادا کرتے ہوئے وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَین کی دعا مانگیے گا، تاکہ دنیا میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سرخرو فرما دے اور آخرت میں بھی شفاعت ابا عبداللہ الحسین اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہم سب کو سرشار فرماتے ہوئے ہماری ارواح کو میری دعا ہے کل کے دن کے بدولت پروردگار عالم کربلا کا مہمان بنا دے، ان کے قبروں کو نور امیر کاروان کربلا سید الشہداء سے منور، معطر اور مزین، اور تمام بیماروں کو بحق سفیر حسین جناب مسلم ابن عقیل انشاءاللہ العزیز شفائے کامل۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ آپ کا، مولا آپ کو سلامت رکھیں، بہت پیارے بیان تھے۔ خاموشی سے قدم اٹھایا کربلا کی طرف، یہ سفر تاریخ بن گیا جسے دعائے عرفہ کی صورت میں حسین نے امانت دے دی۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، بہت شکریہ۔ شاید کال بھی ہینگ ہو رہی ہے، اور بہرحال جی تو چاہتا تھا کہ کافی اور زیادہ گفت و شنید ہو اس موضوع کے اوپر، لیکن بہرحال دامن وقت کی گنجائش نے مجبور کیا۔ اس عنوان سے ہم آپ سے مرخص ہونا چاہیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کی خدمت پہ رہیں گے، جب موقع ملا دعوت ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے، اور امیدوار رہیں گے اسی طرح آپ بھی معارف اہل بیت علیہ السلام پہنچانے میں ہم آہنگی فرماتی رہیں گی۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، بہت شکریہ آپ کا، مولا کی امان میں رہیں، فی امان اللہ۔ شب شہادت جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام بھی ہے، شب عرفہ بھی ہے، اور شب زیارت امام حسین علیہ السلام بھی ہے، اور روز عرفہ بھی زیارت امام حسین علیہ السلام، شب عرفہ بھی زیارت امام حسین علیہ السلام۔ لہذا امام صادق علیہ السلام سے روایت جو ہے، فی ثواب منظار الحسین علیہ السلام فقال من اتاہ فی یوم عرفہ عارفا بحقہ کتب لہ الف حجۃ و الف عمرۃ مقبولۃ و الف غزوۃ مع نبی مرسل او امام عادل۔ اللہ اکبر۔ کل جو زیارت کرے گا امام حسین علیہ السلام کی، کہا کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آئے گا عرفہ کے دن، ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، یہ شرط ہے، اس کے لیے 1000 حج لکھے جائیں گے، 1000 عمرے لکھے جائیں گے، ایسے جو کہ مقبول ہوں گے، نہ کہ فقط عمرے، اور 1000 ایسے غزوے جو کہ نبی مرسل کے ساتھ انجام دیے ہوں، اللہ اکبر، اور امام عادل کے ساتھ، اللہ اکبر۔ فاطمہ بطول صاحبہ ملتان سے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ یا علی مدد۔ میں آج مولا چاہتا ہے، مولا کے ساتھ میں آپ کو نو چاہتا ہے، نو ہے جی نو چلو نو سر ہے پھر بیٹی کا کوفر میں نو بتاؤ میں پوچھا، اور مجھے موسیٰ اور آپ کو بھی قبر میں یہ محبت انشاءاللہ دعا کرو، یہ تاکلو مولا تاکلو انشاءاللہ تاکلو دیدی ہماری قبر بنانا۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، جلد کربلا آنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مولا اپنی امان میں رکھے آپ کو۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ خداوند متعال آپ کو عرفہ کی زیارت بھی کربلا میں نصیب فرمائے۔ سلامت رہیں، الہی آمین، فی امان اللہ، مولا کی امان میں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور زیارت سے متعلق حدیث ہے، وَمَنْ أَتَاهُ
फ़ी यौमिन अरफ़ा आरिफ़न बिहक़्क़िही कतबल्लाहु लहू अल्फ़ हज्जतिन व अल्फ़ उम्रतिन मक़बूला। ठीक है, ये 1000 हज 1000 उम्र मकबूल। व अल्फ़ ग़ज़वतिन मा नबीन मुरसलिन और इमामिन आदिल, 1000 ऐसे ग़ज़वे जंगें जो मासूम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी हिमायत में अंजाम दिए हों या नबी के साथ मिलकर उनकी मदद के लिए जंगें की हों। क़ाला फ़क़ुल्तु व कैफ़ ली बिमिस्लिल मौक़िफ़, मैंने सवाल किया मौला से, साइल कहता है कि मैंने मौला से सवाल किया कि ये मेरे लिए कैसे ऐसा मकाम हासिल होगा। क़ाला मासूम, या हदीस का बकिया हिस्सा बाद में सुनाते हैं जी। सैयदा ज़किया बुखारी साहिबा गुजरांवाला से हमारे साथ शरीक महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। जी मदद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर करबला मौला, आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में है। शब शहादत जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम, आपको मैं ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ और चाहूँगा करबला की तरफ रुख करके मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम अबाबुल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम मौला मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम जी। मौला जी आपको ताज़ियत पेश करते, पुरसा पेश करते हैं मौला मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की शहादत का मौला जी कबूल कीजिए। मौला जी इस ज़ियारत को इज्तिमाअत के साथ है मौला, इस ज़ियारत को इज्तिमाअत के साथ दुआ गो प्लीज़ दुआ की इल्तिमास। मौला आपको सलामत रखें, सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, जल्द करबला आने का शरफ अता फरमाए। हुज्जत खुदा अपने ज़ायरीन में आपको शुमार फरमाए। मौला अपने इमाम ज़मानत खुसूसी दुआ कीजिएगा इस ज़ियारत के लिए। इलाही आमीन। मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, आफ़ियत से रखें और हमेशा हुज्जत खुदा अपने नासिरीन में आपको रखें, सलामत रहें। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। वक्त आपने नोट कर रखा है। सलामत रहें, मौला आपको सलामत रखें, मौला खुश रखें आपको। मोमिनीन मौला की मोहब्बत में प्रोग्राम में शरीक होते हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाते हैं। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि मुझे इतना बड़ा मकाम कैसे हासिल हो कि 1000 ज़ियारतें, हर 1000 हज, 1000 उम्रे, 1000 मरतबा मौला की मदद करते हुए मैं जंग करूं, कैसे होगा ये। कहा काला फ़नज़रा इला शैबतिल मुग़ज़्ज़ब, मौला ने अपनी दाढ़ी की तरफ निगाह फरमाई और फिर क्या फरमाया। सुम्मा काला या फ़ुलान इन्नल मोमिना इज़ा आज़ा क़ब्रल हुसैन यौम अरफ़ा वग़्तसल बिल फ़ुरात सुम्मा तवज्जह इलैहि कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि ख़ुतवतिन हज्जतन बेमनासिकिहा वला आलमु इल्ला क़ाला व उम्रा। मौला ने फरमाया कि जो शख्स हज ज़ियारत करने के लिए आए, फ़ुरात के पानी से गुस्ल करे, एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह ताला उसे एक हज उम्रे का सवाब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। इतरत फ़ातिमा जाफ़री साहिबा कराची से हमारे साथ शरीक महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको भी हमारा सलाम और मौला को भी हमारा सलाम। सलामत रहें। बोल दें अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह सलाम अलैकुम या अपने रसूलुल्लाह सलाम अलैकुम बिन्त फातिमा ज़हरा सय्यदुन निसाइल आलमीन। मौला को भी मेरा सलाम कहिएगा। असल मुस्लिम की शहादत बस आप मौला को मेरा सलाम कहिएगा और मौला से कहिएगा या अल्लाह 14 मासूमीन पंजतन पाक शोदाए करबला के सदके मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके बीमार करबला के सदके में मौला हमारी जो भी परेशानी मुश्किलात है हाल हो जाए, हम जल्द से जल्द करबला की ज़ियारत करें मौला। और या अल्लाह पंजतन पाक 14 मासूमीन शोदाए करबला के सदके मोहम्मद आले मोहम्मद के सदके में बीमारी करबला के सदके में मौला
آپ کی جو بھی مشکلات ہیں پریشانی ہے، آپ لوگ کے بھی رزق میں اضافہ کرے مولا. آپ کے جو بھی مشن ہے ایسے ہی جاری رہے. پروردگار آپ کو زندگی دے، صحت دے. محرم میں بہت کچھ مولا بہت اچھے آپ لوگ کام کریں الہی آمین. مولا الہی کے ساتھ. مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں، صحت دیں، عافیت دیں، جلد کربلا آنے کا شرف الہی عطا فرمائیں، اور عرفہ کے الہی آمین. زائرین میں مولا آپ کو شمار فرمائیں. آپ کے گھر کی جو الہی آمین. مشکلات ہیں مولا حل فرمائیں. صحت و عافیت سے رہیں، الہی آمین. ہمیشہ چلتے ہاتھوں الہی پیروں آمین. رہیں، کبھی کسی کم ظرف کی الہی محتاج آمین. نہ ہوں. مولا آپ کو صحت و عافیت سے الہی رکھیں. آمین. بہت شکریہ. الہی آمین. نیکسٹ الہی بھی آپ آمین. کی چلو کال کے منتظر رہیں گے. مولا آپ کو انشاءاللہ. سلامت رکھیں. بہت شکریہ آپ کا. الہی. سلامت رہیں. فی امان اللہ. مولا کی محبت میں مومنین شریک ہوتے ہیں. دیکھیں ہر شخص مولا سے محبت کرتا ہے، اور خلوص کا اظہار اپنا اپنا انداز ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے، اور اس کے لیے الفاظ بھی اپنے ہیں، طریقہ بھی اپنا ہے. کوئی شخص کسی جیسا نہیں ہو سکتا. ہر شخص اپنا ایک خاص رتبہ اور خاص مقام اور خاص انداز رکھتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے مومنین کو عزت دی ہے محبت اہل بیت علیہ السلام سے. اسی مناسبت سے ایک اور حدیث بھی عرض کر دوں. امتیاز علی خاص خیلی صاحب سندھ سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. مولا علی مدد. مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ کی آواز کربلائے معلیٰ میں گونج رہی ہے، اور آج شب ہے شہادت جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی. آپ کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں، اور چاہوں گا کربلا کی طرف رخ کر لیں، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکا کے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، اور مولا سے اپنا دعائیں مانگیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا امیر المومنین. السلام علیکم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم اولاد الحسین علیہ السلام. السلام علیکم اصحاب الحسین علیہ السلام. السلام علیکم شہداء کربلا. مولا آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کا مولا پرسہ پیش کرتے ہیں، اور مولا حضرت مسلم بن عقیل کی جوڑی کا مولا ان کے صدقے میں مولا مجھ پہ نظر کرم کریں اور میری دعائیں قبول کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وعجل فرجہم. سلامت رہیں، آباد رہیں. پروگرام کا ٹائم پاکستانی ٹائم کے مطابق رات میں 10 سے 12 بجے کے دوران ہوتا ہے. ہر شب میں یہ پروگرام ہوتا ہے. واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے، اور 14 مومنین کو بھی یہ واٹس ایپ نمبر شیئر فرمائیے گا تاکہ وہ بھی شریک ہو سکیں. بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. مولا آپ کو سلامت رہے. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رہیں. اللہ حافظ. مومنین مولا کی محبت میں دیکھیں کافی ساری بارگاہیں ہیں پاکستان میں، کافی سارے مساجد ہیں، کافی سارے مدارس ہیں. انڈیا میں بھی اسی حساب سے مدارس، مساجد، محافل کے مقام ہیں، اور مومنین ہر جگہ پر مولا کا ذکر کرتے ہیں. زہرا صاحبہ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علیہ السلام مدد. امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کی آواز کربلائے معلیٰ میں گونج رہی ہے، اور کل شہادت ہے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی. آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. چاہوں گا کربلا کی طرف رخ کریں، دل پہ ہاتھ رکھیں، نظریں جھکا کے شب عرفہ کی زیارت مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کریں. بسم اللہ. السلام علیکم مولا حسین بادشاہ. السلام علیکم مولا عباس علمدار. مولا حسین بادشاہ میں آپ کی بارگاہ مقدس حضرت کربلا کی حج، آج کی حج شب عرفہ امام جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی پختہ پیش کرتی ہیں. قبول منظور فرما، اور ان کے صدقے میں امام زمانہ کے ذکر میں تاجر عطا فرما. الہی واقع سیدہ فاطمہ الزہرا کے حق کو ادا کر کہتا کہ امام زمانہ کے ذکر میں تاجر فرما. بی بی رقیہ کے بچوں کو شہادت کا پوسا جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کا پوسا
सैयदजादी पर सैयदजादी बीबी रुकैया अलमदार की बहन मौला हसन हुसैन की बहन के घर के उजड़ने का साथ सजदों को पेश करते हैं। बीबी फातिमा ज़हरा की दरबार उनके बारकात में पेश करते हैं, ताज़ियत पेश करते हैं। हज की मुनासबत को अज़ा की मुनासबत से भी मौला हुसैन की दुआ दूंगे मुक़द्दस पाक उनके सदक़े में बरकत जिक्र का पाक के सदक़े में मेरे बारहवीं आक़ाब ज़ुहूर में आसानियाँ पैदा करे। जिक्र का सदक़ा वाले ज़माना बादशाह को खुशी नसीब खुशी ताहम शुरू की वजह से इमाम ज़माना की ज़ुहूर में आसानियाँ पैदा हो। या मैं मौला हुसैन बादशाह जितने हाथ उठे आपकी इबादतों से मुक़द्दस में फितरत को शिफा देने वाले हैं हुसैन, ऐहोल को माफ़ करने वाले हुसैन, गाहिब को उगा देने वाले हैं हुसैन, बादशाह हुसैन को अता करने वाले हुसैन। आपका भी माँ फातिमा के दरबार से खाली रोकने का वास्ता, आपको आपकी बहन के सुहाग का वास्ता, बच्चों का वास्ता, उस पाक सैयदजादी का वास्ता जो बच्चों के इंतजार में रही, जिन्होंने ईद भी ना मनाई, उस पाक सैयदजादी के सदक़े में जितने बीमार हैं सबको शिफा दे दे। नजफ अब्बास को, सादक को, हबीब अली को, मोहम्मद शाहिद को शिफा दे। मौला जितने बीमार हैं हॉस्पिटलों में, बुजुर्ग, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, बच्चे, बच्चियां, मौला सबको अपने घर जाके करना नसीब फरमा। मौला सबको शिफा दे। मौला जिनकी रिपोर्टें हैं वो नॉर्मल कर दे, जिनकी सर्जरी ऑपरेशन है मौला खैर से हो जाए। मौला जिसको जो बीमारी है, जो परेशानी है, मेरे मौला हुसैन बादशाह आपको आपकी माँ फातिमा ज़हरा टुकते पहलू का वास्ता, सब जहाँ भी मौसम का वास्ता मेरे मौला वो खत्म फरमा। इमाम रज़ा के सदके में मौला सबकी तंगदस्तियाँ दूर फरमा दे, बे औलाद को अता फरमा दे। मौला जो बच्चे बच्चे हैं नजफ अब्बास वी बली हुसैन ज़हरा के ज़बतूत में सब बच्चे बच्चियों के लिहाजा इस्तिज़ादा कासिम के रात के सहाब का वास्ता अच्छे नसीब फरमा। अली अकबर बादशाह की जवानी का वास्ता, हर बार के भाई की जवानी की अमद रखी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बादशाह हुसैन की रिहायत फरमा, मेरी मुश्किल हल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, आपकी वालिदा को सेहत कामिला अता फरमाए। या आपका अपना प्रोग्राम है, वक्त आपने नोट कर रखा है, पाकिस्तानी टाइम रात 10 से 12 के दौरान। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है और मोमिनीन को भी तरगीब दीजिएगा ताकि वो भी इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें और मौला से तवस्सुल कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान, इन्नल्लाह तबारक व तआला यतजल्ला लिज़ुवार क़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम क़ब्ल अहल अराफ़ात व यक़ज़ी हवाइजहुम व यग़फ़िर ज़ुनूबहुम व युस्इफ़ुहुम यशफ़अहुम फ़ी मसाइलिहिम सुम्मा याती अहल अरफ़ा फ़यअमल बिहिम ज़ालिक। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर को मक्का के हाजियों से पहले, अपने घर के ज़ायरीन से पहले करबला के ज़ायरीन के लिए ज़ाहिर फरमाता है। सुबहान अल्लाह। व यक़दी हवाइजहुम, और उनकी हाजात को पूरा फरमाता है। व यग़फ़िर ज़ुनूबहुम, और उनके गुनाहों को माफ़ करता है और उनकी शिफात फरमाता है उनके मसलों में। और फिर उसके बाद अहले अरफ़ा की तरफ लौटता है, उसका हुक्म, उसका अम्र, और फिर उनकी दुआएं और उनकी मुश्किलात हल फरमाता है। ज़ैनब अली साहिबा इस्लामाबाद से हमारे साथ शरीक महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौला अली अलैहिस्सलाम पेश करती हूँ आपकी खिदमत में भी मौला जनाब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की शब शहादत की तस्लियत पेश करता हूँ। करबला की तरफ रुख कीजिए, आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में गूंज रही है। दिल पे हाथ रखे, नजरें झुका के अपने मौला को सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश कीजिए। अस्सलामु अलैका या अब्दल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु सय्यदुल वसीलीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन
وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل العباس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا آپ کی زیارت کو زیارت شب عرفہ شمار فرمائے اور آپ کی حاجات کو پورا فرمائے اور حجت خدا آپ کے گھر میں جو مشکلات ہیں حل فرمائے اور آپ کو بھی بار بار کربلا آنے کا شرف عطا فرمائے. حجت خدا اپنے ناصرین میں آپ کو شمار فرمائے. دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. سلامت رہیں, آباد رہیں, مولا کی امان میں رہیں. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. پاکستانی ٹائم رات 10 سے 12 کے دوران پروگرام ہوتا ہے, اس میں کال کرتے رہیے گا اور مومنین کو بھی واٹس ایپ نمبر شیئر فرمائیے گا. سلامت رہیں, آباد رہیں, مولا خوش رکھے آپ کو. اسی طریقے سے دوسری روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے, اذا کان یوم عرفہ, جب عرفہ کا دن آتا ہے, نظر اللہ تعالی الی زوار قبر الحسین ابن علی علیہ السلام, اللہ تعالیٰ زوار امام حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف نگاہ فرماتا ہے. فقال, اور فرماتا ہے, ارجعوا مغفورا لکم, لوٹ جاؤ کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے, ما مضى, جو تم سے ہو چکا ہے. ولا یکتب علی احد ذنب ذنب 70 یوما من یوم ینصرف, تم لوٹ جاؤ کہ 70 دن تک تمہارے اس لوٹنے کے بعد تمہارا کوئی بھی گناہ نہیں لکھوں گا. اللہ اکبر. یہ محبت امام حسین علیہ السلام ہے. اور اسی کے ساتھ ایک آخری حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ اللہ تعالیٰ یہی اسی قسم کے سمیاتی حالت, جیسی پہلی حدیث میں نے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ زوار امام حسین علیہ السلام پر کل کے دن میں عرفہ سے پہلے نگاہ فرماتا ہے اور ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. لہذا معصوم علیہ السلام کی نگاہ میں کل کے دن میں خیرات مانگنے سے بہتر ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ سے مانگے. معصوم علیہ السلام کے لیے کی نگاہ میں کل کے دن میں اور دوسری مختلف چیزوں سے بچ کر اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے. صحت مانگیں, تندرستی مانگیں, ایمان میں ترقی مانگیں, معرفت دین و اہل بیت علیہ السلام مانگیں اپنے لیے, اور اپنے لیے آخرت مانگیں, اور اپنے لیے مشکلات کا حل مانگیں, اور حجت خدا کا ظہور مانگیں. جو آپ کے دل میں دعائیں آتی جائیں مانگتے رہیے, جو ذہن میں آتا جائے اللہ سے مانگتے جائیے. کل اللہ سے مانگنے کا دن ہے, لہذا دعائے عرفہ کو بھی ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. بہرحال میرا وقت جو محدت تھا وہ تمام ہوا چاہتا ہے. اب میرے بعد جناب مولانا سید خادم عباس حسینی صاحب آپ سب کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ وصل کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں, اور وہ آپ سب کو اہل بیت علیہ السلام سے متصل کریں گے. لہذا میرا وقت تمام ہوا چاہتا ہے. میں آپ سب کے لیے دعا گوں آج کی شب میں, اور آپ بھی ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور یہ واٹس ایپ نمبر موجود ہے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آج کی شب کا سلام پیش کرنے کے لیے ضرور کال کیجئے گا. منتظر رہیں گے. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी से इस वक्त हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आप मुलाज़ा फरमा रहे थे आली जनाब अल्लामा सैयद जावेदुल हसन रिज़वी साहब क़िबला को, जो नहायती ख़ूबसूरती के साथ मोमिनीन के साथ मुखातिब थे और उनके साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी प्रोग्राम में शरीक हुए और यौम आरफ़ा के उन्वान से उन्होंने गुफ्तगू फरमाई। यौम आरफ़ा एक नहायत ही मुहिम दिन है, अलबत्ता कि बाज़ लोग इसको ईद आरफ़ा भी कहते हैं, लेकिन हदीस में इस मौजू पर इस उन्वान से जो है वो यानी इस यौम आरफ़ा के साथ ईद आरफ़ा का ज़िक्र रवायात में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से रवायात इस हवाले से फ़ज़ाइल यौम आरफ़ा के हवाले से है, बेशुमार रवायात का सिलसिला है। और एक एतबार से चूँकि ये दिन जो है वो ख़ास है शहादत हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम के साथ, तो इस हवाले से तमाम मोमिनीन की खिदमत में अर्ज़ तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं। जी जाते हैं कॉल्स की तरफ और पहले हमारे कॉलर है सैयदा सरवत ज़हरा ज़ैदी साहिबा मुल्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम करबला, सलाम या हुसैन, माशाअल्लाह। सलाम वफादार हुसैन इब्न अली, सलाम हो आप सबको पुरसा हो जनाब मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम का, उनके जद का पुरसा हो और बहुत पुरसा है आज के दिन शब अरफा हमारे लिए। अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्ला, अस्सलाम अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैकुम या मुर्तज़ा, अस्सलाम अलैकुम सैयद निसाउल आलमीन, अस्सलाम अलैकुम फरीदुल क़रबा, अस्सलाम अलैकुम या मानिज़ातुल फ़क़र, अस्सलाम अलैकुम या निस्बतुल, अस्सलाम अलैकुम सुल्तान वालजा, अस्सलाम अलैकुम या बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम या बीबी रुक़ैया सकीना, अस्सलाम अलैकुम या फरीदुल क़रबा। या मौला आपको बहुत पुरसा है आपके जज्बा परवरदिगार आलम इमाम ज़माना के ज़फ़र में ताजिल फरमा मौला, या वक्त के इमाम आपको बहुत पुरसा पेश करते हैं जनाब मुस्लिम बिन अक़ील का। अस्सलाम अलैकुम गाज़ी अब्बास लम्बार सकीना या लम्बार हुसैन, आपको बहुत पुरसा है उस का जो हमारे शहदा पहले शहीद मौला मुश्किल शाह परवरदिगार आलम दर हुसैन पर सजदा नसीब कर वक्त इमाम हमें बुलाइए जल्द से जल्द, हमारे लिए आसमान में पैदा कीजिए, आप दुनिया में मुश्किलात हल कीजिए, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे मौला, और शब अरफात जो अल्लाह में रुए उन्हें सुकून दे परवरदिगार आलम, और सबके जो हज़रत आदम से लेके अब तक हमारे आइमा मासूम हैं मौला, बहुत पुरसा जनाब मुस्लिम बिन अक़ील का, बहुत पुरसा। ये दिन वो है कि मदीना नबी का वीरा है, सफर निशाह है, सुबह वतन में गिरिया है, अजल पहाड़ है, शब्बीर का गिरेबान है, बतूल निकली है मख्तल से खाकुरा में, हुसैन जाते हैं उम्मत के बख्शवाने। मौला ये गम का दिन है, बहुत पुरसे का दिन है हमारे लिए। मौला आप सबको सलामत रखे और अजीम काम के लिए जो आपने अपने सर लिया है मौला उसके बेहतरीन से बेहतरीन सबब करे, सलामत रखे, जिंदगी सियत और सलामती और सब की मौला कोई गम न दे हुसैन के सिवा, सलामत रहिए आप। सलामत रहें आप, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह बिहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और जो भी आपकी हाजात शरइया है मौला कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और चूँकि सिलसिला हमारा जारी और सारी है और तवस्सुल भी किया जा रहा है, मौला सलामत रखे आपको, शुक्रगुजार है, जहाँ तक हो सके हमारे नंबर को भी शेयर फरमाते रहिए। खुदा हाफिज़। जी माशाल्लाह, चूँकि जो सिलसिला हमारा जारी है वो यौम आरफ़ा के उन्वान से भी है और
ایک موضوع جو ہے وہ کافی سارے موضوعات ہیں، اس میں سے ایک موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ خود حضرت مسلم بن عقیل اور اگر ہمارے معزز مہمان تشریف لائے تو انشاءاللہ العزیز ان کے ساتھ جو موضوع ہم اس حوالے سے، چونکہ 8 ذی الحجہ کے موقع پر جب حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ حج کی نیت سے وہاں تشریف فرما تھے، تو وہاں پہ ایک بڑا مشہور خطبہ ہے حضرت مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس حوالے سے انشاءاللہ ایک ڈسکس کریں گے اگر مہمان ہمارے تشریف لے آئیں۔ اور انشاءاللہ العزیز مولانا سید سبطین نقوی صاحب ہیں جہلم سے، انشاءاللہ اگر رابطہ قائم ہو سکا تو ضرور اس عنوان سے گفتگو کریں گے۔ یوم عرفہ جیسے آپ روایات پہلے پارٹ میں بھی ملاحظہ فرما رہے تھے کہ 2 اجتماع یوم عرفہ منعقد ہوتے ہیں، یعنی 2 جگہ پر اجتماع ہوتے ہیں۔ ایک اجتماع منا میں حج کی نیت سے زائرین خانہ کعبہ وہاں پر جمع ہوتے ہیں اور مراسم حج انجام دیتے ہیں، اور یہ زائرین جو ہے اس کو زائرین خدا کہتے ہیں، اللہ کے زائر ہیں، اللہ کے مہمان ہیں جو وہاں پر جمع ہوتے ہیں، بہت بڑا اجتماع۔ اور دوسرا اجتماع جو ہے وہ کربلا معلیٰ میں زائرین حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتماع ہوتا ہے، عظیم اجتماع ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز اسی امام حسین علیہ السلام ٹی وی یا دیگر ٹیلی ویژن سے اور میڈیا سے آپ دیکھ سکیں گے کہ کس قدر لوگ ہوتے ہیں۔ یقین جانیے کہ اس سخت موسم میں، چونکہ پچھلے سال بھی اسی طرح گرمی تھی، اور اس کے باوجود بھی یقیناً بین الحرمین میں اور اطراف حرم میں بھی جگہ نہیں ہوتی، یعنی شدید گرمی کے باوجود بھی زائرین حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں۔ روایت جیسے پہلے پارٹ میں آپ سماعت فرما رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے نظر عنایت زائرین حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام پر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اللہ کی نظر ہوتی ہے وہ اپنے زائرین پر ہوتی ہے۔ اور اس کی علت بھی بیان ہوئی ہے۔ علت یہ ہے کہ جو زائرین خدا ہے وہ سارے خالص نہیں ہیں، سارے خالص نہیں ہیں، میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں، وہ سارے کے سارے خالص نہیں ہیں، لیکن جو زائرین حضرت امام حسین علیہ السلام ہے ولا شک ولا ریب، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ خالص ہے اور مخلص ہے، خالص لوگ ہے، خالص لوگوں کا اجتماع ہے۔ میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا زیارت امام حسین علیہ السلام کا کیا فائدہ ہے، امام نے فرمایا کہ یہ قلب نازنین رسول اللہ کو شاد کرتا ہے، خوش کر دیتا ہے، اور ہمارے دشمنوں کو غم اور غیظ میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی ان بہت سارے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دشمنان الہی جو ہے وہ غم اور غیظ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے بلا وجہ، نہ انہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں، نہ انہوں نے زحمت اٹھائی ہے، نہ جو شیعیان علی ہے وہ اپنے آپ کو اس طریقے کا مسلمان نہیں کہتے، انکار نہیں ہے، وہ بھی مسلمان ہوں گے، لیکن ہم جو شیعیان علی ہے وہ یقیناً اس طریقے کا مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہتے۔ ہمارے پاس جو کنسیپٹ ہے امامت کا اور دیگر بہت سارے کنسیپٹ ہے، جو جس اعتبار سے آپ وضو کے مسائل سے لے لیں، کلمے سے جو ابتدائی کلمہ ہے اس کے مسائل سے آپ لے لیں، وضو کے مسائل سے، غسل کے مسائل سے، جو احکام ہے، جو عقیدہ ہے، جو ہمارے سارے کے سارے جو جہاں جس سٹیپ پر بھی آپ جائیں گے وہاں پر اختلاف آپ کو نظر آئے گا۔ تو یعنی ہم آپس میں ہم مذہب بھی حقیقتاً نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ امام نے فرمایا کہ یہ لوگ غم اور غیظ میں مبتلا ہوتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام سے، اور جو لوگ اور ہمارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کے
قلب نازنین کو سرور پہنچتا ہے جو کوئی بھی حضرت مظلوم کربلا کی زیارت کرے۔ سبحان اللہ، یعنی جو بھی زیارت سید شہداء انجام دیتا ہے سید المرسلین مسرور ہوتے ہیں۔ یہ زیارت اس عنوان سے مشہور و معروف روایت میں کہ وہاں پر کوئی زوجات رسول اللہ میں سے ایک خاتون وہاں پر بیٹھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، جب سید شہداء علیہ السلام وہاں موجود تھے، فرمایا جس نے اس کی زیارت کی اس کو ایک حج مقبولہ کا ثواب ملتا ہے۔ خاتون بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ایک زیارت کا ہے وہاں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، دو سے جو ہے، اس نے کہا دو نہیں، تین، اس نے کہا تین، اس نے کہا تین نہیں، رسول آن حضرت نے فرمایا 4۔ تعداد جو ہے وہ اس طریقے سے بڑھتی گئی اور متعدد تعداد وہاں پر لکھی ہے، اور جو کم سے کم ہے فرمایا 1000 حج کا ثواب ایک طرف حج مقبولہ کا، اور میرے فرزند نازنین حضرت سید الشہداء ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی کربلا میں آپ کے قبر اقدس کی زیارت کا ثواب دوسری طرف۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے ایک شخص جو میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ کوفہ گیا ہوا تھا، اور کوفے کا رہنے والا تھا، اور وہ حج پہ گیا ہوا تھا، حج پہ وہاں گیا، اور حج کرنے کے بعد مدینہ گیا اور وہاں خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں پہنچا۔ کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، میں کوفے کا رہنے والا ہوں، حج کے لیے آیا تھا، آپ کی زیارت کے لیے بھی آیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت اچھا عمل آپ نے کیا کہ آپ حج پہ آئے، لیکن اگر اس حج کے ایسے آپ 20 حج متواتر آپ آتے رہیں، یعنی ایک دفعہ آپ آئے ہیں، اسی طریقے سے اگر 20 دفعہ بھی آپ آ جائیں، اس کا ثواب جو ہے وہ ایک طرف ہمارے جد مظلوم سید شہداء علیہ السلام کے قبر اقدس کی زیارت جو کربلا میں ہے اس کا ثواب جو ہے یہ آپس میں برابر ہو جائیں گے۔ اور علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جو تعداد ہے، اس قدر عمر، اس قدر حج، یہ انسان کے معرفت کے حوالے سے ہیں۔ گویا کہ یہ شخص اہل معرفت تھا، کہا تیرے 20 حج کا ثواب جو ہے ایک زیارت کے برابر ہے۔ تو وہ شخص جو ہے اس نے کہا کہ مولا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس قدر جو ہے وہ ثواب ہے تو میں کوفے سے کربلا تک جو ہے وہ فاصلہ کم ہے، میں حتماً جاتا۔ اور آج جس موضوع پر انشاءاللہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور آج ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے ہمارے نہایت ہی خاص، معزز اور مکرم مہمان علامہ سید سبطین نقوی صاحب قبلہ جہلم سے ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے۔ رابطہ بھی ہمارا خوشبختانہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ علیکم السلام مولا امیر المومنین مدد۔ جی کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی احسان ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے یہ وقت ہمیں دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ میں ابھی اسی عنوان سے گفتگو کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے تعزیت عرض کرتے ہیں، اور میں بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ انشاءاللہ جو ہی آپ تشریف لے آئیں گے تو اسی 8 ذی الحجہ کے موقع پر جو ایک خاص موضوع ہے، حضرت باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام کا وہ مشہور و معروف خطبہ جو آپ نے فراز کعبہ تلاوت فرمایا، اور اس عنوان سے انشاءاللہ آپ سے گفتگو سنیں گے۔ اور سوال بھی آپ کی اجازت سے میں یہی کرنا چاہوں گا کہ حضرت مولا عباس علیہ السلام نے جو فراز کعبہ 8 ذی الحجہ کو جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس حوالے سے آپ کے ذہن مبارک میں جو مطالب ہے وہ بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی هو اقرب من حبل الورید، السلام علی امین وحیہ و خاتم رسلہ
وبشیر رحمتہ ونذیر نقمات اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ سن 60 ہجری 8 ذی الحج جی یزید نے 3 لشکر بھیجے۔ پہلا لشکر اس لیے بھیجا کہ حسین ابن علی کو حج پڑھنے سے روکا جائے۔ دوسرا لشکر اس لیے بھیجا کہ جب نوجوان بنی ہاشم مزاحمت کریں گے تو تم حسین ابن علی پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر دینا۔ اللہ اللہ۔ تیسرا لشکر اس لیے بھیجا کہ جب حسین ابن علی شہید ہو جائیں تو تم بگدڑ مچا دینا اور شور مچا دینا کہ کعبے کے وارث کا بیٹا جہاں محفوظ نہیں، وہ کعبہ اب امن کی جگہ نہیں رہا اور حج ساقط ہو گیا۔ صحیح۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جی حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور حکم دیا عباس احرام توڑ دو۔ صحیح۔ احرام ایسے نہیں توڑا جاتا، بڑھتا ہوا قدم اگر پیچھے لیا جائے تو احرام ٹوٹ جاتا ہے۔ بے شک۔ صدقہ جاؤں میں حسین ابن علی کی عزت عظمت طہارت فضیلت پہ جس کا بڑھتا ہوا پیچھے آتا ہوا ایک قدم حج بچا لے، اللہ جانے اس کا بڑھتا ہوا قدم کیا کیا بچائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک۔ کہا کہ عباس احرام توڑ دو اور میرا ان کو تعارف کرواؤ۔ اللہ۔ کل بروز معاشر یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حسین ابن علی کون تھے۔ واہ۔ مولا عباس 2 انگلیوں کی ٹیک لے کے اڑان بھر کے کعبے کی چھت پہ آئے۔ واہ۔ یہاں میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بسم اللہ۔ کچھ صاحبان یہ کہتے ہیں کہ مولا عباس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں دروازے پہ کھڑا ہوتا ہوں، آپ مطمئن ہو حج پڑھیں۔ یہ تردید کا ممبر نہیں ہے، تائید کا ممبر ہے۔ واہ سبحان بتانا اللہ۔ چاہتا ہوں اس وقت کیا بات ہے، واہ واہ۔ وقت اولے الامر تھے حسین ابن علی، اور عباس جانتے تھے اولے الامر کی اطاعت کیا ہوتی ہے۔ اگر عباس نہیں جانتے تھے تو ہم جیسے جاہلوں کو کیا پتہ ہے۔ یقیناً یقیناً۔ مولا کے حکم پہ مولا عباس نے احرام توڑا اور حج کو عمرے میں تبدیل کر کے 2 انگلیوں کی ٹیک بھر کے اور اڑان بھر کے کعبے کی چھت پہ آئے۔ ناظرت یمیناً و شمالاً، پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، رافعہ راسا نحو السماء، سر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا۔ 2.5 لاکھ بندہ حج پہ آیا ہوا تھا۔ اس وقت ساؤنڈ سپیکر تو تھے نہیں، آپ جانتے ہیں۔ جی جی۔ جب مفتی اعظم کے بیٹے نے صرف اتنا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2.5 لاکھ بندہ یہ سمجھ رہا تھا کہ عباس میرے کان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ مولا عباس نے پھر خطبہ شروع کیا، ایک طویل و عریض خطبہ دیا۔ میں اس کا ایک ٹکڑا آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ وارث ممبر سلونی کا بیٹا کعبے کی چھت پہ آیا۔ آج ایک کتاب لکھی گئی ہے، ایران والوں نے لکھی ہے، خطیب کعبہ۔ صحیح۔ وہ لکھتے ہیں کہ خطیب کعبہ علی کے بیٹے نے خطاب کیا 8 ذی الحج کو، اور علی کا 12واں بیٹا آپ کعبے کی چھت پہ آ کے خطاب کرے گا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی اس کائنات میں ابھی تک کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کسی نے خطاب نہیں کیا۔ واہ بے شک۔ واہ واہ۔ مولا عباس نے خطبہ شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و نسل اسماعیل و جعلنا حاکم الناس و جعلنا حسن البیت و جعلنا صفا والمروہ بسحر، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس اصبح قبلة ایتها الکفر والفجر انت صدنا الطریق البیت امام البرر لو لم بحکم اللہ الجلی و اسرارہ العلی و اختبارہ الجلی
वाह 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 सुम्मा उन्ज़िरू फमन काना हुवा शारिबुल खमर फमन काना हुवा साहिबे हौज़े वल कौसर। वाह। मौला अब्बास ने कहा क्या, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ा, तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम और नस्ल इस्माइल में बनाया, वजअलना हाकिमुन नास, और तमाम इंसानों पर हमें हुक्मरान बनाया, वजअलना हुज़्नुल बैत, और अपने घर का हमें वारिस बनाया, वजअलना सफ़ा वल मरवा बेसहारे, और सफ़ा और मरवा का हमें सहारा बनाया। उसके बाद अली का लाल कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ा हाज़ा बिक़दूम अबी, तारीफ उस अल्लाह की, बिला तशबीह सामने खड़े थे हुसैन इब्न अली, मौला अब्बास थे काबे की छत पे, इशारा करके हुसैन इब्न अली की तरफ कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ा हाज़ा बिक़दूम अबी, तारीफ उस अल्लाह की जिसने उनके बापा के कदमों से इसे शरफ बख्शा। वाह वाह, बेशक बेशक, क्या बात है। यानी मौला अब्बास जब मौला हुसैन मौजूद होते तो अमीरुल मोमिनीन को अब्बास अपना बाबा भी ना कहते, इतना एहतराम करते। बेशक, क्या बात है, वाह। अच्छा, तारीफ उस अल्लाह की जिसने उनके बाबा के कदमों से इसे शरफ, अल्लाह अकबर। बिल अम्स बैतन अस्बह क़िबलतन, अब्बास कहते हैं काबा कल तक तू फकत घर था, कल तक तू फकत घर था, तुझे किबला बनाया उनके बाबा के कदमों ने। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद जो मौला ने जो कहा, तारीख के सुनहरी हरूफ में ये लिखा गया है, आज तक किसी खतीब की खताबत में, फसाद और बलागत में ये असर, ये जुमला और इतनी जुर्रत नहीं हुई जो मौला अब्बास ने काबे की छत पे ये जुमला कहा। मौला फरमाते अय्या तो हल काफरा वल फजरा, ए काफरो और फाजरो। वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। 2.5 लाख बंदा हज के आया है, एहराम बांधे हुए है, हरमे काबा में मौजूद है, तवाफ़े काबा में मशगूल है, और अब्बास उनको कह रहे हैं ए काफरो और फाजरो। वाह, क्या बात है। यानी आज से 1400 साल पहले मुफ्ती आजम का बेटा काबे फतवा दे गए, हुसैन इब्न अली का जो भी दुश्मन हो, चाहे वो हाजियों के लिबास में हरमे काबा में खड़ा हो, वो काफिर भी है और फाजर भी है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, मौला ने आगे कहा क्या, अय्या तो हल काफरा वल फजरा अतसुद्दुनल तरीकल बैत इमाम अल भररा, क्या तुम उसका रास्ता रोकोगे जो इब्रार का इमाम है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मौला ने काफिरों और फाजरों कहा कि निजात की 2 कश्तियां बनी हैं, एक कश्ती बनाई नूह अलैहिस्सलाम ने, एक कश्ती बनाई हुसैन इब्न अली ने। जो नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई उसकी मैं वसअत आपको बताता हूँ, वो 800 गज लंबी थी, सही, 300 गज चौड़ी थी, ऊंची थी, क्योंकि उसके 3 फ्लोर थे, हर तरह की मखलूक ने उसमें दाखिल होना था। जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बन गई ना, तो नूह अलैहिस्सलाम ने सदा बुलंद की, जिसको निजात चाहिए, शफात चाहिए, मेरी कश्ती में आ जाए। अगर शेर ने मुंह खोला हुआ था, आगे हिरन था, शेर भी वापस आ गया, हिरन भी वापस आ गया जी। उधर एक खंजीर था, एक नर थी, एक मादा था, वो घास चल रहे थे। जब ये खंजीर ने सदा सुनी ना, अपनी मादा को कहता है कि मैं नूह नबी की कश्ती में जा रहा हूँ। उसने कहा कि तू उधर जाके क्या करेगा, वो नूह नबी है, तू खंजीर है, वो पाक है, तू निज है, वो ताहिर है, तू पलीत है, नबी तुझे बिठाएगा, नबी तुझे सवार करेगा, तू जाके करेगा क्या। खंजीर ने कहा कि मैं जाऊंगा जरूर, नबी बिठाए ना बिठाए। क्यों? क्या बात? कोई ये न कहे नबी बुलाता खंजीर था आया नहीं। वाह, बिल्कुल, वाह वाह, बात समझ आई आप? जी जी जी, बिल्कुल, जो वाह। फिर आप सुने ना, एक कश्ती हुसैन इब्न अली, एक नूह अलैहिस्सलाम, फिर रसूल खुदा
خدا کی ایک حدیث ہے انا اولنا محمد آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہم اللہ آخری درمیان والے سارے، ٹھیک ہے جی بالکل. پھر رسول خدا کی ایک اور مسلمہ صدقہ حسین من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے. سبحان اب اللہ. جو نبی کے بلند نہ آئے ہوتا ہے. اب جب حسین بن علی نے مکہ چھوڑا، حرم کعبہ چھوڑا، اور جو حسین بن علی کو مجبور کر رہے تھے حج عمرے میں تبدیل کرنے پہ، وہ مان نہیں تھے، خنزیر تھے. صحیح، بالکل بالکل، بہت عمدہ تشبیہ ہے. واہ. اچھا، مولا نے کہا کیا؟ ایتھا الکافر والفجر اتسدن الطریقۃ بیت امام البررہ، کیا تم اس کا راستہ روکو گے جو البر کا امام ہے؟ لولام بحکم اللہ الجلیہ و اسرارہ العلیہ و اقتبارہ الجلیہ. اگر اللہ کے بلند و بالا راز نہ ہوتے اور اللہ اور حسین اللہ کی مشیت کا پابند نہ ہوتا، کاش تم لوگ دیکھ سکتے تم کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہو، جہاں میرا مولا حسین بیٹھے تھے کعبہ وہاں پہنچ جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 منٹ بچے ہیں حضور، 3 منٹ. پھر مولا عباس نے کیا کہا؟ لوگ اگر اللہ کے بلند و بالا راز نہ ہوتے، لوگ ہجر اسود کے بوسے لے رہے ہیں، ہجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک. پھر مولا نے کہا کیا تم اس کی بیعت لینے کے لیے آئے ہو؟ وہ شارب الخمر، جو شراب نوش ہے، جی، اور اس بیعت لینے آئے ہو جس کے گھر وہی نازل ہوتی ہے، جی، جو حوض کوثر کا مالک، جو ساقی کوثر کا بیٹا ہے، جو 2 چھالت کا سوار ہے، جو جگر گوشہ بطول ہے. سبحان اللہ. کیا تمہیں نہیں یاد رسول خدا نے حسین کو مور نبوت پہ سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں اور واللیل کی زلفیں ہاتھ میں دے دی تھی؟ اللہ اکبر. جن زلفوں کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہے، وہ کوئی عام کندھے تھے جن کندھوں پہ حسین سوار ہوئے. ایک کندھے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، دوسرے کندھے پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. اگر کاغذ پہ لکھا جائے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی نبی قدم رکھے نبی نہیں رہے گا، عالم مجتہد قدم رکھے عالم مجتہد نہیں رہے گا، مسلمان قدم رکھے مسلمان نہیں رہے گا. ان کندھوں پہ ایک پہ حسن سوار ہو گئے، ایک پہ حسین سوار ہو گئے. ابھی بھی تمہیں حسین کی فضیلت پہ شک ہے؟ اللہ اللہ. اور پھر مولا عباس نے اپنا لہجہ تبدیل کیا کہ یہ نہ سمجھے کہ لجیں ڈال کے عباس ہمیں ڈرا رہا ہے. اس وقت مولا نے کہا اگر حسین اللہ کی مشیت کا پابند ہوتا اور میں حسین کے حکم کا تابع نہ ہوتا، خدا کی قسم میں تجھ پہ ایسے آتا جیسے غضبناک عقاب چیٹیوں پہ آتا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. سر 1 منٹ کا ٹائم ہے مزید، بسم اللہ. مولا عباس نے کہا ہم دین کی خاطر نکلے ہیں، دین بچانے کے لیے نکلے ہیں، کیونکہ 15 رجب کو مولا حسین نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آج بھی 1400 سال بعد جو حسینی ہے وہ کسی یزیدی کی بیعت نہیں کر سکتا. بے شک بے شک، ایسی ہے یقیناً. واہ کیا بات ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور ٹائم چونکہ نہایت ہی ہمارے پاس مختصر تھا اور آپ کے اس موضوع کے لیے یقیناً زیادہ ٹائم درکار تھا، آخر میں اگر کوئی مختصر سا ایک پیغام دینا چاہے 30 سیکنڈ 1 منٹ میں وہ بھی دے دیجئے، اور پھر انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور ایک جملہ حضرت امیر مسلم کی شہادت کا ایک جملہ صرف کہنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. میں اپنی ملت شیعہ سے، قوم شیعہ سے باحثیت امام حسین کا چھوٹا ذاکر ہونے کے ناطے سلامت
بحیثیت سیدزادہ ہونے کے ناطے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، مقصد حسین کو سمجھیں اور آپس میں یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات دور کر کے متحد ہو جائیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیوں یہ وقت اب احتیاط کا ہے۔ یہود و نصارہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو حالات بنے ہوئے ہیں اس دنیا میں، جو ایران کے ساتھ ہوا ہے اور جو جتنی جرأت کے ساتھ ایران لڑ رہا ہے، اس لیے اسے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور شیعہ قوم کو متحد ہونا چاہیے۔ جی۔ اور آج شب 9 ذی الحج ہے، شب شہادت امیر مسلم علیہ السلام کی، صرف ایک جملہ کہوں گا۔ جی بسم اللہ۔ آج تک اللہ کوئی مقتل یہ لکھ ہی نہیں سکی، کوئی عالم یہ لکھ ہی نہیں سکا، اللہ کوئی مقتل اگر لکھ سکی ہے تو مجھے بتانا ضرور۔ 9 ذی الحج باپ سے جدا ہوتے ہوئے اللہ اکبر، مسلم زیادہ روئی یا جوڑی زیادہ روئی؟ اللہ اللہ بے شک۔ آج تک کوئی صاحب مقتل یہ تعین ہی نہیں کر سکا اللہ مسلمانوں نے اللہ مسلم کو زیادہ مارا یا جوڑی کو زیادہ مارا۔ اللہ بہت شکریہ، سلامت رہے آپ، بہت بڑے مصائب کا جملہ، اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے اس عمل خیر کو قبول فرمائے۔ کسی اور وقت بھی انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے اور انشاءاللہ اس فیض عظیم سے اسی طرح فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ نہایت شکر گزار ہے سید، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا، شکر گزار ہے قبلہ، اور آپ سے التماس دعا کرتے ہیں۔ شکریہ قبلہ، خدا حافظ، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ جی بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے عالی جناب علامہ سید سبطین نقوی صاحب قبلہ، سید سبطین نقوی صاحب قبلہ جہلم سے، اور اس عنوان سے کہ یہ موضوع بھی خصوصی طور پہ اہمیت کا حامل موضوع تھا، اور خوبصورت عربی عبارت کے ساتھ ترجمہ فرما رہے تھے حضرت باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام کے اس عظیم خطبے کے حوالے سے، اور یقیناً یہ موضوع بھی ایک طریقے سے اسے یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آل محمد علیہم السلام یقیناً جو فصاحت و بلاغت اور شجاعت اور اللہ کے حکم کو لوگوں تک اچھے طریقے سے دوسرے لوگوں تک انتقال دینا، لوگوں کو باخبر کرنا، لوگوں کو حق کے راستے کی طرف ہدایت کرنا، اور جو فسادی جو منکرین ہے، جو شیاطین ہے، ان کو ہمیشہ جو ہے وہ ڈرانا، اور یعنی شجاعت، فصاحت اور بلاغت اور یہ سب چیزیں آل محمد علیہ السلام میں، اور فداکاری کا درس، یہ سب چیزیں جو ہے وہ موجود ہے۔ اور حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام یقیناً شجاعت میں، فصاحت و بلاغت میں، اور جس عنوان سے آپ نے جو کردار ادا کیا وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا کردار تھا، جس طریقے سے رسول اللہ کے زمانے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ادا فرمایا تھا، اور حضرت باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ السلام کا کردار بھی سید شہداء امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے وہی کردار تھا، اور یہ جو ہے وہ اسی نکات پر مولانا سید سبطین نقوی صاحب قبلہ وضاحت فرما رہے تھے۔ جاتے ہیں کالم کی طرف، اور ہماری نیکسٹ کالر جو ہے وہ زوار وزیر علی مشہدی صاحب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد اللہ، مولا علی علیہ السلام مدد۔ جی بسم اللہ، اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ تک پہنچ رہی ہے، شہادت حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، بسم اللہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم
السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا فضل العباس علمدار، السلام علیکم جناب علی اکبر، جناب علی اصغر علیہ السلام، السلام علیکم جناب السلام علیکم یا مولاتی، میرے آقا میرے مولا آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ اور آج یقیناً بہت ہی ایک دکھ کی گھڑی کا ٹائم ہے، اور یہ جو دن ہے سفیر حسین، سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی شب ہے۔ مولا آپ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اے کریم کربلا، اے نواب کربلا، اس سفیر حسین کے صدقے میں میرے مولا دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی سفیران حسین آپ کے لیے کام کر رہے ہیں میرے مولا، بالخصوص امام حسین عالوی ٹیلی ویژن کے تمام دوست، مولا ان تمام سفیران کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، مولا انہیں کوئی غم نہ دے غم میں شبیر کے سوا، مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیے، مولا ان کو اتنا عطا کیجئے، اتنا عطا کیجئے کہ یہ امام حسین عالی مقام کے نام سے جو چینل چل رہا ہے مولا، اس کو دن دگنی رات چگنی عطا فرمائیے مولا، ان کے تو فعل ہماری دعائیں آپ مستجاب فرمائیے مولا۔ آج ہمارے ذمہ بہت سارے دوستان کی دعائیں لگی ہوئی ہیں، علمی حوالے سے دوستوں کی دعائیں لگی ہوئی ہیں، روزگار کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے، جملہ مومنین مومنات کی جتنی پریشانیاں ہیں مولا تمام پریشانیاں دور فرمائیے میرے آقا میرے مولا۔ آپ کو واسطہ ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا، ایک کریم کربلا، نواب کربلا، تمام شہداء ملت جعفریہ، اور بالخصوص کل جو کوٹیا میں دھماکے میں مسلمان مومنین شہید ہوئے مولا، ان تمام شہداء کے درجات بلند فرما میرے مولا، ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرما میرے آقا میرے مولا۔ ڈسٹرکٹ دیکھ آباد شہر کے لیے، اس ملک کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے میں دعا گو ہوں کہ آپ کو واسطہ ہے کریم کربلا جناب سید سجاد امام زین العابدین کا، ہندوستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے مولا۔ مولا میرے بچے، میرے بیٹے، میری بیٹیاں آپ کی بارگاہ میں دست بلند کر کے بیٹھے ہیں مولا، ان کی شرعی حاجتیں پوری فرمائیے۔ آج پہلی اڑان جو ہے وہ اسلام آباد سے کربلا کے لیے روانہ ہوئی ہے، دل بہت خوش ہوا ہے، اور مولا آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے کہ اے کریم کربلا، اے نواب کربلا، اے سردار کربلا، اے میرے آقا مولا کریم ابن کریم، ہمارے اوپر بھی اپنا فضل کر، ہمارے اوپر اپنا لطف کیجئے کہ ہم بھی جلد از جلد کربلا مولا آئیں اور آپ کی قدم بوسی کر سکیں، آپ کے بابا جی کی قدم بوسی کر سکے، اور مولا سرزمین کربلا آپ کی زیارت کرنے کا ہمیں شرف عنایت فرمائیے میرے مولا میرے آقا۔ جو زائرین سفر میں نکلے ہوئے ہیں، ایرانی بارڈروں پہ کھڑے ہوئے ہیں یا بغداد کے بارڈروں پہ مولا، ان تمام زائرین کا سفر آسان فرمائیے، ان کی نیابت میں دعائیں مولا، ان کی حاضری میں دعائیں مستجاب فرمائیے مولا، ان کے طفیل ہماری دعائیں مستجاب فرمائیے مولا۔ ہمارے پشت پیچھے جو دعائیں رہتی ہیں، بہت سی ایسی دعائیں مولا جو زمانے کے آگے نہیں بول سکتے، کہ دل کا حال مولا آپ کو سناتے ہیں اور اپنے آقا کو سناتے ہیں مولا۔ اللہ وارثوں والی زندگی ایک اس طرح گزار رہے ہیں جس طرح کوئی وارث تو ہمارے حقیقی وارث آقا مولا امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائیے مولا، کے اتنا سپاہ میں شمول فرمائیے، ہم سے وہ کام کروائیے جس سے ہمارے آقا مولا امام زمانہ علیہ السلام خوشنود و راضی ہوں مولا، ہمیں ان کاموں سے بچائیے جسے ہمارے آقا مولا امام زمانہ علیہ السلام منع فرماتے ہیں میرے مولا۔ دنیا بھر کے تمام مومنین مومنات کے لیے میں دعا گو ہوں، ان مومنین مومنات سے بھی یہی گزارش ہے کہ مجھ گناہ گار زوار وزیر علی کے خانوادہ کے لیے، اور جو میرا شرعی معاملہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کی مسجد بنانے والا 14 ایکڑ والا مولا، وہ میری مدد فرمائیے مولا۔ کوئی مرد مجاہد، مرد کلندر ایسا بھیجیے جو میرے ساتھ اس کام میں مدد فرمائے، اور مولا یہ جلد از جلد مسجد امام زمانہ علیہ السلام قائم کرا سکیں۔ تمام دوستان کی بارگاہ میں گزارش ہے تعجیل امام زمانہ، ظہور امام زمانہ کے لیے ایک مرتبہ مل کے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول و مقبول فرمائے، اور آج شب عرفہ ہے، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سلامت رہیں آپ، مولا کے حفظ و امان میں رہیں، نہایت ہی شکر گزار ہے، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ کال کا سلسلہ جاری رکھے، شکر گزار ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آج شب عرفہ ہے، اور شب عرفہ کے لیے بڑے فضائل ہیں، بڑی دعائیں ہیں اور درود، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر شب عرفہ انسان عبادت میں گزارے، یعنی شب زندہ داری کے ساتھ اگر اس کو
इंसान गुजार सके तो 170 साल की इबादत के बराबर है। अंदाज़ा करें, यानी 170 साल ये कहूँगा कि 2 ज़िंदगियों के बराबर है। मरियम मुज्तबा साहिबा लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी बिस्मिल्लाह। शब अरफा आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, सलाम का नजराना पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल रसूलीन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज, इल्तिमास दुआ। मोहताज आज की शब में मेरे लिए बहुत दुआ करिएगा। ज़रूर, इंशाअल्लाह मौला आपको सलामत रखे और जो भी आपके हाजात शरइया है मौला कबूल व मकबूल फरमाए बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और इसी तरह से ये कॉल का सिलसिला जारी रखे। अल्लाह आपकी तमाम हाजात को कबूल फरमाए। सलामत रहें आप, मौला के ज़ामान में रहें। जी शुक्रिया तमाम मोमिनीन जो इस वक्त कॉल कर रहे हैं, और यकीनन ऐसे ही होना चाहिए। तो शब अरफा के बड़े फ़ज़ाइल है। 170 साल, 2 ज़िंदगियाँ या 3 ज़िंदगियाँ हो जाएगी आज के इस दौर के मुताबिक। तो इस कदर जो है ये इबादत है। और उसके अलावा दुआएं हैं बहरहाल किताब शरीफ मफातीह में आप देख लीजिए, और उसके अलावा दूसरी कुतुब में भी है। और इसी तरीके से रिवायत है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने रोज़े अरफा एक साइल की आवाज़ सुनी जो लोगों से खैरात मांग रहा था। तो आपने फरमाया अफसोस है तुझ पर कि आज के दिन भी तू गैर खुदा से सवाल कर रहा है। नेक्स्ट कॉलर पे मौजूद है हमारे साथ संजीदा नकवी साहिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी शब अरफा आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, सलाम का नजराना पेश कीजिए मौला की खिदमत में। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल रसूलीन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदातुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व मुस्तशहीदीन अम्मा क़यालतनी कुन्तु माकुम फ़फ़ूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फ़ज़ल अब्बास सय्यदी व मौला या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या अक़्तल शहीदिल मज़लूम, अस्सलाम वालेकुम सकीना बिन्तुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम क़ाला बिन्तुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम शरीफ बिन्तुल हसन, अस्सलाम वालेकुम ग़रीबुल ग़ुरबा, अस्सलाम वालेकुम मुअनिज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलाम वालेकुम बीबी मासूमा यक़ूम, अस्सलाम वालेकुम ख़ान वल्द अबू तालिब, अस्सलाम वालेकुम साहिबा सिबज़रमान, अस्सलाम वालेकुम खलीफत रहमान, अस्सलाम वालेकुम मज़हर अल-ईमान, अस्सलाम वालेकुम शरीकुल कुरान, अस्सलाम वालेकुम यूसुफ़ ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम सकीम बक़यतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सफ़ीनतुन निजात, अस्सलाम वालेकुम इमाम ज़मानना हाज़ा अजरल्लाहु फ़ारिक़ व शहर मक़रिब ज़हूर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब अरफात पर मौला इमाम हुसैन हज़रत अब्बास मेरे हमारे ख़ताओं को बख्शना, हमारी गलतियों को माफ़ कर देना, हमसे जो गुनाह सरज़द हुए उनको माफ़ कर देना, छोटे बड़े जो भी हो, और हमें उनके सदक़े में हमारी परेशानियाँ दूर करना मेरे मौला। इमाम हुसैन के ज़माने में शुमार करना, इमाम हुसैन के रोने वालों में शुमार करना, इमाम हुसैन के किरदार में शुमार करना, बाबा हुसैन से जन्नत में दाखिल करना, और हमारी ख़ताओं को बख्शना, माँ बाप की मग़फ़िरत करना, हर परेशानी दूर करना, हर बलाओं से महफूज रखना मेरे मौला, ज़हनी सुकून अता करना, और जो दिल में मुराद है, दिल में जो हाजतें हैं वो हमारी हाजतें पूरी कर देना बारिला, हमें आफियत का रिज़्क़ अता करना, हमें करबला की ज़ियारत का रिज़्क़ अता करना मेरे पाक परवरदिगार, और इमाम का ज़हूर हो जाए मेरे मौला, हमें मोमिन के इमाम ज़माने के नौ को हमें शामिल हो, और सबकी परेशानियाँ दूर हों, सबकी मुश्किल हल हों, सबके ख़ताओं को बख्शना, और सबको कामयाबी हासिल हो मौला, जो हर परेशानी से बचाना, हर बलाओं से बचाना, और बे औलाद वालों को औलाद अता करना पाक परवरदिगार। इस अरफात के सत्ते में गुनाहों को बख्श देना, ख़ताओं को बख्श देना, हर परेशानी को दूर करना मेरे मौला, रहम फरमाना मेरे हाल पर मेरे माबूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, दुरूद व सलाम व कान फ़रमाद अबू तालिब क़हर तब्बास इमाम हुसैन शहदा करबला पर लाखों दुरूद व सलाम परवरदिगार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़राजहुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बार बार आपको शरफ़ नसीब हो।
सलामत रहे, मौला के ज़ामान में रहे। शुक्रगुजार है आपके, अल्लाह को सेहत अता। माशाल्लाह, खुदा हाफिज़, सलामत रहे आप। जी माशाल्लाह, शब आरफा और रोज़े आरफा के हवाले से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की एक नूरानी हदीस है कि जब आरफा का दिन आता है तो खुदावंद मुताल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन की तरफ रहमत की निगाह फरमाते हैं और फरमाता है, वापस जाओ, यानी उन ज़ायरीन से मुखातिब होके, मैंने तुम्हारे गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ कर दिया और आज से 70 दिन तक तुम में से किसी की गुनाह नहीं लिखी जाएगी। माशाल्लाह, नेक्स्ट कॉलर पे यास्मीन कौसर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, इस वक्त आपकी आवाज़ शब आरफा करबला मौला में है, सलाम पेश कीजिए मौला की खिदमत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम फातिमतु ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह वल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइका व नाहत बिरहलिका अलैकुम मिनी सलामुल्लाहि अबदा मा बकीतु व बकी लैल व नहार व ला जअलल्लाहु आखिर अल-अहदी मिन्नी लिज़ियारतिका। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादुल हुसैन व अला असहाबुल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका बाबुल हवाइज, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका इमाम ज़ैनुल आबिदीन फ़ख्र साजिदीन, अस्सलामु अलैका या बीमार करबला, अस्सलामु अलैका या हज़रत मुस्लिम बिन अकील, अस्सलामु अलैका जमीउ शुहदा व करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीका फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीका फ़रज। इलाही बाके हज़रत मुस्लिम, इलाही बाके उनके तिफलान, उनके वो बहुत अजियत खा के बाके शहज़ादा अली असगर और सकीना इमामी ज़माना ज़हूर पे ताजील फरमा। इलाही बाके मौला हुसैन, इलाही बाके बाबुल हवाइज, इलाही बाके हज़रत मुस्लिम। या अल्लाह हम सब के परेशानियाँ दूर फरमा, बीमारी शफाया फरमा और अल्लाह जो परेशानियाँ है सबके परेशानियाँ दूर फरमा और सारे मोमिनीन का मग़फ़िरत नसीब फरमा, दराजात बुलंद फरमा, सगीरा कबीरा गुनाह ने उनको माफ़ फरमा, मेरा भी सगीरा कबीरा गुनाह ने माफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से महफूज फरमा। इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबुल हवाइज, हमें जल्द से जल्द बुलाए मौला, जल्द बुलाए, हमारा नाम भी लिखते मौला, हमें भी सवारों में शुमार कर दे मौला, हमें जल्द बुलाए, अशूरे पे बुलाए, चहलम पे बुलाए मौला। इलाही बाकी मौला हुसैन, इलाही बाकी बाबुल हवाइज, मेरे दोनों मौलाना भाइयों को लंबी उम्र अता फरमा, कामयाबी के साथ, सेहत के साथ, खुशियों के साथ। सलामत रहें आप, मौला आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बिहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और आपके सेहत और आफ़ियत के लिए दुआ गो है, अल्लाह आपको सेहत कामिला वाजिला नसीब फरमाए और आप तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मौला आपकी तमाम मुश्किलात को हल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामत रहे, शुक्रगुजार है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जी, बहुत ही अच्छी बात है कि सिलसिला तवस्सुल जारी है। मैं आमाल यौम अरफा के हवाले से अर्ज़ करूँ, एक तो गुस्ल है कि इंसान गुस्ल करे, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पढ़ें। अगर इंसान करबला आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जहाँ पर है जो ज़ियारत अरफा है उसको पढ़ें। और उसके बाद नमाज असर के बाद दुआए अरफा पढ़ने से कबल ज़ेर आसमान 2 रकत नमाज बजा ले और अपने गुनाहों का इकरार व एतराफ़ करे, ताकि उसे अराफात में हाज़री का सवाब मिले और उसके गुनाह माफ़ हो। ये एक इस उन्वान से है कुछ मुख्तसरन अमाल। बहरहाल दुआएं वग़ैरह भी है और वो सब जो है वो पढ़ने चाहिए इंसान को। इबादत में इंसान अपने वक्त को गुजारे
اور انشاءاللہ العزیز تاکہ اجر عظیم کا انسان مستحق ہو سکے. یہ بہت ضروری ہے. اور زیارت امام حسین علیہ السلام کو اگر انسان اگر راہ دور سے زیارت کرنا چاہے، یعنی ظاہر کربلا ہر انسان نہیں پہنچ سکتا، تو اس کے لیے جو معصوم نے طریقہ بتایا ہے اگر اس طریقے سے کر لے تو بہت اچھی بات ہے. اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کے چھت سے بھی زیارت کر سکتا ہے. ساجد نذیر علی لاہور سے اس وقت ہمارے ساتھ کال لائن پہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم یا علی مدد. علیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد. اس وقت آپ کی آواز شب عرفہ کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے. سلام پیش کرے اپنے مولا کو، کوئی دعا بھی کرنا چاہے. بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم یا امام حسین علیہ السلام. السلام علیکم یا امام علیہ السلام. امام کی کربلا معلیٰ کے اندر میری آواز جاری، میرے لیے بہت بڑے میرے لیے شرف کی بات ہے اور میرے لیے بہت بڑی بات ہے. یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا میرے ساتھ کہ میں نے اس طرح لائیو پروگرام میں، ابھی میں ٹی وی آپ کا چل رہا ہے میرے، تو آپ کے ٹی وی بھی سامنے چل رہا ہے میرا، تو یہ سلام پڑھنا ہے. میری وائف ہے، انہوں نے سلام پڑھنا ہے، ذرا ان سے سلام جی پڑھیے. بسم اللہ. سلام پیش کرتی ہوں مولا امام حسین علیہ السلام کے. السلام علیکم یا شہید ابن شہید، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ولا جدک و ابیک ولا امک واہی وللمستشہدین معک جمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ جناب ابوالفضل العباس امام حسین، بارگاہ جناب حضرت مسلم کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں. ہم غریب مومنوں کا سلام جو اپنے گھر میں بیٹھ کے مولا آپ کے در پہ نہیں آ سکتے غربت کے سبب، سلام مولا ہمارا قبول کیجیے گا، مولا ہمارا سلام قبول کیجیے گا، ہم گناہگاروں کی بخشش فرمائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ لوگوں کی پوری فیملی کو اپنے ضامان میں رکھے اور جو بھی آپ لوگوں کی دعائیں ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. اور میں ایک نقطہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک نظر کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ بھی نیت کر لیں نظر کی، تو انشاءاللہ آپ نظر کرنا چاہتے ہیں؟ نظر مولا امام حسین کی بارگاہ میں جی آپ نظر کی نیت کر لیں، نظر کر لیں، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں ان کے لیے ایک نظر کر لیں. جب وہ پورے ہو جائے نظر تو پھر اس کا جو ہے وہ نظر ادا کر لیجئے گا انشاءاللہ. تو آپ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اچھا 72 شہدائے کربلا میں سے کسی کا نام لے لیجئے یا 12 اماموں میں سے، تاکہ ایک 72 شہداء میں مولا شہزادہ علی اصغر باب الحوائج، باب الحوائج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد مولا شہزادہ علی اصغر. 72 شہداء میں سے مولا غازی عباس ابوالفضل العباس، شہزادہ قاسم، شہزادہ آنو محمد، سبحان اللہ، ان سب کو، ان 72 شہداء کو میرا سلام. مولا میں جب سے پیدا ہوئی مولا، جب سے آپ کی ذاکرہ مولا، آپ کا نام لینے والی مولا، مجھے بلا لے مولا. میں بے گھر ہوں مولا میں بے گھر ہوں مولا، مجھے اپنا گھر دے دے مولا، مجھے اپنا گھر دے دے مولا. میرے بھائیوں کو، میری ماں کو زندگی تندرستی مولا، میرے سسرال والوں کو سب کو زندگی تندرستی، سب کی پریشانیاں دور ہو جائے، سب کو اپنے گھر دے دے مولا. سب کو اپنے گھر دے دے مولا، جو بے گھر ہے، جو بے اولاد ہو، ان سب کو اپنے گھر دے دے مولا. میری بیٹی کے، میرے بچوں کے نیک نصیب، میرے شوہر کو زندگی تندرستی، صحت سلامی، بے حساب رزق. ساجد علی کو زندگی تندرستی، ان کا سایہ میرے سر پہ سلامت رہے. بیویوں کا پرسہ قبول کرے مولا، مجھے بلا لے. الہی آمین. الہی مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور جو بھی آپ لوگوں کی شرعی حاجات ہے مولا قبول میں نظر دینے کی منت مانتی ہوں.
इंशाल्लाह सलामत रहें आप। मौला आपको अपने ज़ामान में रखे और जो भी आप लोगों की दुआएं हैं मौला कबूल फरमाए इंशाल्लाह। आपके वसीले से आज मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँची, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत आपका रहें, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, शुक्रगुजार है। मौला आपको अपने ज़ामान में रखे। दीगर मोमिनीन के साथ भी हमारे नंबर को शेयर करते रहिए ताकि इंशाल्लाह मज़ीद मोमिनीन भी इसमें शामिल हो सके। शुक्रिया आपका, सलामत रहे। जी बहुत अच्छी बात है। और मोमिनीन किराम जिस तरीके से बड़ा एहसासी और नहायत ही कि अपने टीवी पर जो है इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे थे लाहौर में, और वहाँ से ही उन्होंने कॉल की और पूरे फैमिली वाइज मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया। और इसी तरीके से आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। और जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है, यकीनन आपके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है और रोज़ाना के बुनियाद पे ये प्रोग्राम आपके लिए हर शब पेश किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। हर चीज़ हमेशा नहीं होती, तो ये आपकी जो है वो दिक्कत होनी चाहिए कि हर चीज़ हमेशा नहीं होती और जो फुर्सत होती है उसे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। ये मासूम की हदीस है। बहरहाल कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो अमाल है ज़रूर अंजाम दे दीजिए। और दुआएं तो बहरहाल आपने कर ली। और आखिर में जो सबसे मुहिम दुआ है, जो सब दुआओं की एक ही दुआ है, वो हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए है। आए मिल के दुआ करते हैं। आप भी मेरे साथ दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में माहाना रुकनियत के ज़रिए इस आलमी मीडिया की इस्तिकामत और तसलसल का सहारा बनिए। ये कोई खर्च नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तक़बिल की तामीर में मुसलसल और बाखबर शिरकत है। इसी लम्हे इस नूर से जुड़ जाएं।